الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ شرک کے ذرائع اور اس کے وسائل، اس موضوع پر یہ دوسرا سیکشن ہے، یہ دوسرا دورہ علمیہ ہے۔ اس سے ما قبل شرک کے وسائل اور ذرائع کیا ہوتے ہیں اس کی طرف مختصراً اشارہ اور نشاندہی کی گئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ شرک کبھی بھی اچانک کسی قوم کے پاس نہیں آتا۔ شرک پہلے اپنا راستہ بناتا ہے اور بعض راستوں کے ذریعے وہ دلوں میں داخل ہوتا ہے۔ ان میں ایک راستہ وسیلے کا ہے، اور دور حاضر کے اندر جتنے بھی قسم کا آپ شرک عمومی طور پر توحید الوہیت میں مسلمانوں کے درمیان، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے درمیان دیکھیں گے تو اس کا بڑا گہرا تعلق اسی وسیلے سے۔ وسیلہ شرعی کیا ہے، غیر شرعی وسیلہ کیا ہے، اس سے پہلے سیکشن میں اس کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد دوسرا چور دروازہ یا شرک تک پہنچنے کا راستہ وہ ہے التبرک، برکت حاصل کرنا۔ اس مسئلے پر بھی گفتگو ہماری ہوئی کہ کن کن چیزوں سے آپ برکت لے سکتے ہیں، کن کن چیزوں کی برکت کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اور وہ برکت کے کون سے طریقے ہیں جسے شریعت اسلامیہ ناجائز قرار دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا یہ تیسرا حصہ کہ مسجدوں کو قبرستان بنانا یا جہاں قبر ہے وہاں پر نماز پڑھنا، تو یہ تیسرا چور دروازہ ہے جس کو شرک کا ذریعہ یا شرک کا وسیلہ کہا جاتا ہے، قبروں کو مسجد بنانا۔ اب سوال ہے کہ قبروں کو مسجد بنانا یا مسجد میں قبروں کو داخل کرنا یہ کیسا عمل ہے؟ اچھا عمل ہے، برا عمل ہے؟ ظاہری بات ہے جب ہم شرک کے وسیلوں میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ حرام کام ہے، حرام ہے، ناجائز عمل ہے۔ چلیے، میں نے سورہ کہف کی آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا، کیا ذکر کیا کہ جب قوم والوں کو پتہ چلا کہ 300 سال پہلے جو نوجوان غائب ہو گئے تھے، جن کے تذکرے انہوں نے اپنے دادا پردادا سے سنے تھے، وہ اچانک نمودار ہو گئے۔ 2-3 نسل گزرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے آ گئے، لوگوں نے ان کے بارے میں معلوم کیا تو سب ہکا بکا ہو گئے کہ ہم نے ہمارے دادا پردادا سے سنا تھا کہ چند نوجوان ایک بادشاہ کے پاس سے بھاگے ہیں، ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، نہیں پتہ، اب وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ تو لوگوں نے سمجھا بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اور وہ نوجوان جو اس غار میں سو رہے تھے ان کو نہیں معلوم تھا کہ باہر دنیا کا نقشہ بدل گیا ہے۔ 309 سال گزر گئے، وہ ڈرتے ڈرتے نکلے کہیں اس بادشاہ کی فوج ہم کو نہ پکڑ لے، جبکہ اللہ نے ایسی نیند سلائی کہ بادشاہ بھی گیا اور اس کے بعد والی 2-3 نسلیں بھی غائب ہو گئیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اب دیکھیے، جب یہ نوجوان نیچے آتے ہیں، سارے قوم کو ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، قوم والے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی حالتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے کتے کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ قوم والے، وہ گاؤں والے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ ہم نے اصحاب کہف کو نشانی بنایا تمہارے لیے تاکہ اس بات کو جان لو کہ اگر اللہ کسی کو سلانا چاہے تو 309 سال زندہ رکھ کے سلا دیتا ہے اور نسلیں دنیا سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بات سمجھ لو کہ اسی طرح قیامت بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب یہ گاؤں والے آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ ان نیک لوگوں کا کیا کیا جائے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا فَقَالُوا اُبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کہ جس غار میں نا اس کو بہترین عمارت کی شکل بنا دو۔ اب یہیں تھے تو یہیں رہیں گے،
بہترین عمارت کی شکل میں بناؤ، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ اگر یہ دنیا سے چلے گئے، مر گئے، تو اسی جگہ کو ہم مسجد بنا لیں گے۔ اب قبریں جہاں اصحاب کہف تھے وہیں ان کی قبریں ہیں، وہیں وہ سو گئے، وہیں ان کو دفنا دیا گیا۔ بعض لوگوں نے کیا کہا کہ اب ان کے اس قبر گاہ کو جو پہاڑ کے غار میں ہے، اب ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں ہزاروں سال یعنی 309 سال سونے والے اصحاب کہف کی ان کی حالتیں، ان کی نیند، ان کی شکلوں کو دیکھنے کے بعد جو اس وقت کے لوگوں نے شرک کا ایک دروازہ کھولنا چاہا کہ قبروں کو مسجد بنانا چاہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ محترم حاضرین، چلیے امام ابن باز رحمہ اللہ علیہ اس آیت کے ماتحت میں کہتے ہیں کہ جب بھی قوم کا بڑا کسی کو بنایا جائے، ایسے آدمی کو بڑا بنایا جائے جو دیندار ہو۔ اب یہاں پر جو فیصلے ہو رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے ایک عام آدمی فیصلہ کر رہا تھا یا قوم کے بڑے بڑے لوگ فیصلے کر رہے تھے؟ یہ بڑے بڑے لوگ فیصلے کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا نہیں ہم بلڈنگ بنا دیں گے، کوئی کہہ رہا نہیں ہم مسجد بنا دیں گے۔ اگر یہ دیندار ہوتے تو کیا ایسی بات کرتے؟ کیا یہ دیندار ہوتے تو ایسی بات کرتے؟ کبھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ان کو آرام سے سونے دو، ان سے دعاؤں کا مطالبہ کرتے، ان کی خدمت کرتے، تو یہ سب انہوں نے نہیں کیا۔ تو امام ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مقالہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا جائے، ایک دیندار کو بنایا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ نے ان کی جم کر یہاں مذمت کی ہے۔ کیا مذمت کی ہے؟ کہ ان لوگوں نے قبروں کو مسجد بنانا چاہا، جبکہ اللہ نے اس چیز سے انہیں منع فرمایا تھا۔ یہود کی قوم ہو، نصارہ کی قوم ہو، اس فعل کو ان سے سختی سے منع کیا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اس روئے زمین کی سب سے بری مخلوق وہ ہے جو قبروں کو سجدہ کرتی ہے اور قبروں کو کیا ہے عبادت گاہ بنا دیتی ہے۔ حق ہمارے سامنے واضح ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لہذا یہ چیز واضح طور پر بتائی گئی۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ اور ابن باز رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی روایت بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کیا ہے بے ہوش ہو گئے تھے، اور یہ آپ کی آخری زندگی میں ہوا، جب آپ بیدار ہوتے، جیسے ہی بیدار ہوتے آپ کے چہرے پر کپڑا ڈالا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی نہ لگے، پریشان نہ ہو۔ جیسے ہی بیدار ہوتے آپ اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتے اور بار بار یہ لفظ کہتے، آپ کہتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا یحذر ما صنعوا، کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر، نصارہ پر لعنت کرے کہ ان لوگوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا۔ آپ کب ہے بے ہوش ہو رہے ہیں، تکلیف ہے، بیمار ہے، اور بیدار ہوتے ہی چہرے سے کپڑا ہٹا رہے ہیں اور اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری وقت میں لفظ کیوں دہرا رہے تھے؟ کیونکہ آپ کو بھی پتا تھا، آپ کو خدشہ تھا، ہو سکتا ہے میری امت کے اندر بھی کچھ ایسے پیدا ہو جائیں جو میری قبر کو بھی مسجد بنانا چاہیں، میری قبر کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنا چاہیں۔ تو انتقال سے پہلے آپ تنبیہ کر رہے ہیں، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے ایسا کیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عثمانی خلافت، ٹھیک ہے، عثمانی خلافت کے آخری دور میں مسجد نبوی کے اندر کیا 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 گیا۔ یہ جو ترکی حکومت دیکھتے ہیں، ترکی سلطنت، ٹھیک ہے، ابھی ایک بہت ٹی وی شو مشہور ہوا تھا، کیا مشہور تھا؟ ارطغرل غازی، بہت ہمارے نوجوان دیکھ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک بڑا پروپیگنڈا ہے ارطغرل غازی کا۔ پہلی بنیادی بات ہے، یہ جو ترکی ہیں یہ صوفی ہیں، یہ کوئی اہل السنہ والجماعہ میں نہیں آتے۔ ترکی کیا ہے؟ صوفی، اور صوفی یہ دین اسلام کے اندر ایک ایسا دیمک کی طرح کام کیا ہے جس نے دین اسلام کے اصولوں کو اندر سے کھایا۔ تو سب سے پہلی بات، یہ ترکی کیا ہے؟ صوفی ہے، یہ سنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری اہم بات، ان لوگوں کو عرب سے بڑی دشمنی ہے، ترکیوں کو عرب سے بڑی دشمنی۔ اب دیکھیے ارطغرل غازی، میں تو دیکھتا نہیں ہوں، کبھی دیکھا نہیں، لیکن اس کے بارے میں نے پڑھا ہے ویکیپیڈیا پر، کیا ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر صاف طور پر ایک پروپیگنڈا دکھایا گیا ہے کہ اسلام کو اگر کسی نے پھیلایا ہے تو ترکیوں نے پھیلایا، عرب نے کوئی کام کیا ہی نہیں۔ آپ دیکھیے ارطغرل غازی ہو، سب سپہ سالار وہی ہیں، جیسا پورا دین انہوں نے چلایا۔ آپ ان کا فترہ دیکھیے کتنا چھوٹا تھا، کتنے سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ اس سے پہلے صحابہ کے زمانے میں کس کی حکومت تھی؟ ترکیوں کی حکومت تھی۔ امویوں کے زمانے میں کس کی حکومت تھی؟ عباسی کے زمانے میں کس کی حکومت تھی؟ یہ 600 سال کا عرصہ سب چھوڑ دیا، 600 کے بعد آ کر کہتے ہیں ساری اسلام کو ہم نے پھیلایا۔ تو پہلی بات صوفی ہیں، دوسری بات یہ عرب کے دشمن ہیں، اس کے لیے عرب کی دشمنی
جسے ذاتی واد کہا جاتا ہے، جاتی واد کہا جاتا ہے، اس کو خوب اس کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ عرب ایسے ہیں، عرب ایسے ہیں، عرب کی برائیاں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ خصوصی طور پر سعودی حکومت کے بڑے سخت مخالف ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبروں کو ایسا کیا رنگ برنگا کیا، تم نے سب کو گرا کر سمپل اور سادہ کر دیا۔ ابھی اگر کوئی عمرے پر گئے ہوں گے تو مسجد نبی کو جا کر دیکھیے، پوری مسجد نبی بالکل سیدھی سادی ہے، لیکن وہ جگہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے وہاں رنگ برنگے کلر ہیں۔ یہ سارے کلر پورے مسجد نبوی میں تھے جو ترکیوں نے کیے تھے، اور ان کے زمانے میں جا کر دیکھیے، ترکیوں کے زمانے میں جو بقیع الغرقد ہے، جسے کیا کہا جاتا ہے، ایک بڑا مشہور نام ہے، جنت البقیع بولتے ہیں، جنت البقیع، اصل اس کا نام بقیع الغرقد ہے۔ بہرحال بقیع الغرقد میں جائیں، بڑی بڑی قبریں تھیں، حضرت عثمان کی قبر کو اونچا کر کے رکھا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، بیویوں کی قبروں کو اونچا کیا گیا تھا، یہ سب ترکیوں نے کیا تھا۔ جب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ سعودی حکومت کو قائم کیے، آل سعود کی مدد سے، سب سے پہلے انہوں نے قبروں کو گرا دیا، وہ کام کیا، ساری قبروں کو گرا دیا جسے ترکیوں نے بنایا تھا۔ ترکیوں کو بڑا غصہ آیا، مسلم پاشا کچھ ایسا نام تھا، وہ مصر سے حملہ بھی کرنے آیا تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کے ساتھ ایسا کیا، قبروں کے ساتھ ایسا کیا۔ بہرحال یہ جو ارطغرل الغازی ہے، حقیقت میں یہ صوفی تھے، اور ان لوگوں نے شرک کو اتنا پھیلایا تھا، شرک کو اتنا پرموٹ کیا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس سعودی حکومت کو، بعد میں آنے کے بعد تمام شرک کے زروں کو کاٹ کر رکھ دی، قبروں کو گرا دیے، ہٹا دیے، یہ کیے وہ کیے۔ اس لیے سعودی حکومت کو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور یہی مینٹالٹی وہ اس ارطغرل الغازی شو کے ذریعے دکھاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطرہ تھا، تو آپ نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر، نصارہ پر لعنت کرے، ان لوگوں نے اپنی انبیاء کی قبر کو مسجد بنا دیا۔ اللہ معاف فرمائے، ہندوستان کے اندر بھی ایک بڑا فرقہ ہے جو قبر پرست ہے۔ مان لیجیے ابھی سعودی حکومت کو ہٹا دیا جائے، سعودی میں کوئی حکومت نہیں، یا مکہ مدینہ میں کوئی اسلامی حکومت نہیں، جو چاہے جا کر وہاں کرے، آپ کو کیا لگتا ہے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ تصور کیجئے، خالی گنبد خضرا، گنبد خضرا، اس کو اتنی عزت کرتے ہیں، اس کی ایسی تعظیم کرتے ہیں، وہ سمبل ہے، جس طرح کعبۃ اللہ ایک سمبل ہے، گنبد خضرا ایک سمبل ہے، بلکہ گنبد خضرا کا کلر بھی اختیار کر لی، سب گرین پٹ گئے۔ کیوں پہلے گرین پٹ گئے؟ گنبد خضرا کی وجہ سے۔ ایک ہے گنبد، اس کی اتنی عزت، سعودی حکومت ہٹ جائے، یہ جائیں، پورا مدینہ گرین سٹی بنا دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کشادہ کر دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نعوذ باللہ کیا کریں گے، یہ تھڑگے بنائیں گے، یہ سب کریں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت تک اپنی امت کو ڈرایا تھا، آپ نے کہا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو تم عید مت بناؤ، عیدگاہ مت بناؤ۔ عید کو عید کیوں کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ ہر سال آتی ہے۔ عید عاد یعود کا مطلب لوٹنا، عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ ہر سال آتی ہے، اس سال آئی، آئندہ سال آئے گی، پھر آئندہ سال آئے گی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میری قبر کو عید مت بنانا، یعنی بار بار آنے جانے کی جگہ مت بنانا۔ اور اللہ معاف فرمائے، جتنے لوگ جن کو عقید توحید نہیں معلوم، وہ یہاں مدینہ سے، یہاں سے سفر کرتے ہیں تو اہم مقصد مدینہ کی زیارت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا، جبکہ اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اگر کوئی آدمی ہندوستان سے عمرہ کرنے کی نیت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت میں نزدیک اہم ہے، اس کا سفر حرام ہے، جائز نہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا قصد کر کے نہیں جا سکتے، جا سکتے ہیں مسجد نبوی کے لیے، مسجد نبوی کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ حج اور عمرے کا کوئی تعلق مدینہ سے ہے کیا؟ حج اور عمرے کا کوئی تعلق مدینہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ وہاں گئے ہیں تو مدینہ بھی چلے جاتے ہیں، مدینہ گئے ہیں تو مسجد نبوی بھی چلے جاتے ہیں، مسجد نبوی گئے ہیں اس لیے آپ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ یہ بھی بہت دور ہوا، یہ سب کو ہٹا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ٹارگٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف کہا یحذر ما صنعوا، کہ جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا تھا نا قبر پرستی سے، اسی کام کو یہود و نصارہ نے کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہودیوں نے اور نصارہ نے کیا کیا قبروں کے ساتھ؟ یہودی، ابھی بھی یہودی ہیں، اسرائیل، آپ جانتے ہیں ہیکل سلیمانی، ہیکل سلیمانی ایک دیوار ہے، ایک بڑی دیوار ہے،
اس دیوار کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، جا کر اس دیوار کو چومتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، گویا ان کا قبلہ ہے وہ. اور وہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ہیکل بنایا تھا، پورا ایک ہیکل. ان کے انتقال کے بعد میں ان کو وہاں دفنانے کی خبریں بھی آئیں، لیکن صحیح نہیں ہے. بہرحال حضرت سلیمان نے جو مسجد بنائی تھی، جو ہیکل بنایا تھا، اس کی اتنی تعظیم، پوری دیواریں گر گئی، صرف ایک دیوار باقی ہے. اسی دیوار کے پاس جاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں. تو اللہ نے منع کیا تھا کہ عبادت اللہ کی کرو، کسی چیز کو تم مقدس نہ سمجھو، مگر جس کو ڈرایا گیا وہی کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرد کے آخر میں یہ لفظ کہا، آخر میں بد دعا دی یہود و نصارہ کو، اور اپنے امت کو ڈرایا. اور رہا مسئلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بار بار کہنا کہ اللہ کی لعنت ہو، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بد دعا دے رہے ہیں ان کو. اور اب مان لیجئے کہ مسجد کے اندر قبر ہے تو کیا نقصان ہے؟ سوال ہے نقصان کیا؟ ہم عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں. عبادت کس کی کرتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کی کرتے ہیں. مان لو کونے میں قبر ہے، کیا غلط ہے؟ کیا فرق پڑے گا؟ مسجد میں اگر قبر ہے تو غلط کیا ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے غلط کیا ہے؟ اس قبر کی تو عبادت نہیں کر رہے ہیں، سجدہ اس کو نہیں کر رہے ہیں، سجدہ کو اللہ کو کر رہے ہیں. قبلہ بھی ہمارا کعبہ ہے، بس قبر مسجد میں غلط کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ریزن کیا ہے؟ جی کیسے شرک کا خطرہ پیدا ہوتا؟ تعظیم. جب مسجد کی اتنی عزت ہے، مسجد کے اندر قبر ہوگی تو اس قبر کی بھی تعظیم ہوگی. اور جب انسان کسی چیز کی تعظیم کرتا، عزت کرتا ہے نا، تو دل کے اندر بہت ساری پردے بنا لیتا ہے اس کے لیے. پہلا یہ، دوسرا ہو، تیسرا ہو. مسجد میں اگر کسی کی قبر ہو، وہ بھی کسی نیک آدمی کی قبر ہو، کسی ولی کی قبر ہو، کسی نبی کی قبر ہو، انسان اس قبر کی تعظیم کرے گا. قبروں کی تعظیم شریعت کے اندر جائز ہے؟ قبروں کی تعظیم ہے؟ نہیں ہے. لیکن اگر وہی قبر مسجد میں ہو تو ظاہر بات ہے اس کی تعظیم اور کریں گے، اور اس کی تعظیم کریں گے. مولانا یہاں پر موجود ہیں، اہروڑی گاؤں، بازو اہروڑی گاؤں، وہاں مسجد ہے. مسجد کے احاطے میں ایک چھوٹا سا پتھر بنایا تھا، ایک ولی کا تھا. جب مولانا کو سب سے پہلے وہاں تعین کیا گیا تھا تو انہوں نے ہمارے ابا سے کہا تھا، یا تو میں رہوں گا تو یا تو یہ رہے گا، یا تو مجھے مسجد سے نکال دیجیے یا اس کو ہٹا دیجیے. پہلی شرط ان کی یہی تھی. اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو راتوں رات نکال دیے تھے. ضروری ہے قبروں سے نفرت ہونا انسان کو، ضروری ہے انسان کے دل میں ان چیزوں کی نفرت ہونا. بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آپ نے آخری ایام میں کیا. کیوں منع ہے؟ ورنہ قبروں کی کیا ہوگی؟ تعظیم ہوگی. اسلام کے اندر تعظیم صرف اللہ کی، قبر کی تعظیم نہیں کر سکتے، حرام ہے. اور جب قبر کی آپ تعظیم کریں گے، آپ تعظیم کر رہے ہیں، بعد میں آنے والے اس قبر کی عبادت کرنے لگیں گے، جیسے کہ قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ایک حدیث کے اندر، دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ اللہ کے نبی کی قبر کو اونچا نہ بنایا جائے. اسلام میں قبروں کو کیسے بنانے کا حکم ہے؟ کیسے قبر ہونی چاہیے؟ کیا قبر کو چونا گچ کیا جا سکتا ہے؟ جیسے چونا ونا لگانا، سیمنٹ لگانا، قبر کو مضبوط کرنا، بڑے نشان بنانا، جیسے ہم تھڑگا وغیرہ بولتے ہیں، لگانا، فلاں آدمی فلاں وقت میں مر گئے، اللہ ان کو یہ کرے وہ کرے، لگاتے ہیں پتھر. کیا سب جائز ہے اسلام میں؟ کچھ جائز نہیں. قبر بالکل سیدھی سادی ہو، بس نشان کے لیے پتھر گاڑ سکتے ہیں. ہاں یہاں قبر ہے، یہ نہیں کہ فلاں کی قبر ہے. زمین میں جانے کے بعد سب مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی کوئی نشان نہیں. یاد رکھنا، دل میں یاد رکھو، علم والے کتابوں کے ذریعے یاد رکھو، ورنہ زمین میں جانے کے بعد سب ختم ہے. وہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، سب ختم، وہ دوسری دنیا میں چلے گئے. بس نشان کے لیے کہ یہاں قبر ہے، اس لیے پتھر گاڑا جاتا ہے تاکہ کوئی آدمی اس پر پیر نہ رکھے، اس کی بے حرمتی نہ کرے. ورنہ قبر کو زمین کے برابر ہی بنانا چاہیے. اگر قبر کو اونچا بنایا جاتا ہے، کس لیے بنایا جاتا ہے؟ نشان کے لیے کہ یہاں کوئی مدفون ہے، یہاں پیر نہ رکھے، نہ کوئی گندگی مچائے، نہ ان قبروں کی بے حرمتی کرے. بس وہی مقصد ہے اسلام کا. ٹھیک ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آپ کے انتقال سے پہلے 5 چیزوں کو سیکھا تھا. ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يموت ب5،
کہ آپ سے 5 چیزوں کو میں نے سکھا تھا. انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل فان اللہ تعالی قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. اللہ کے نبی نے کہا کہ بے شک میرا کوئی خلیل نہیں ہے, میرا کوئی دوست نہیں ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا تو اللہ نے مجھے دوست بنایا. وَلَوْ كُنْتَ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اس امت میں سے کسی کو مجھے دوست بنانا ہوتا میں حضرت ابو بکر کو بناتا, کسی دوسرے کو نہیں, حضرت ابو بکر کو بناتا. لیکن حضرت ابو بکر کیا ہیں, وہ دینی بھائی ہیں ہمارے. اس کے بعد دوسری بات کہ الا وان من كان قبل كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجدا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں, اور تم سے پہلے جب بھی کہیں حدیث میں کہا گیا اس سے مراد کون ہے, یہود و نصارہ ہیں. تم سے پہلے لوگ سے مراد کون ہے, یہود و نصارہ ہیں. کیونکہ یہود و نصارہ ہی کی ساری گمراہیوں کا اکثر ذکر قرآن کے اندر ہے. تم سے پہلے جو گزرے, تم سے پہلے زمانے میں ایسا ہوا. ان تمام اس طرح کی حدیثوں کا تعلق کس سے ہے, اکثر و اغلب یہود و نصارہ سے. تو کہتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا دیا. الا فلا تتخذوا القبور مساجدا. لہذا میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں, اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ اپنی مسجدوں کو قبرستان نہ بناؤ یا قبروں کو مسجد نہ بناؤ, میں اس سے تم کو منع کرتا ہوں. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ آخری بات جو میں نے اللہ کے نبی سے سنی تھی, کیا کہتے ہیں کہ آخری حدیث جو میں نے اللہ کے نبی سے سنی تھی, اخرجوا یہود اہل الحجاز و اہل نجران من جزیرۃ العرب. آخری بات جو اللہ کے نبی سے انہوں نے سنی, کہتے ہیں کہ جزیرہ عرب سے اہل حجاز اہل نجران کے یہودیوں کو نکال کر باہر کر دو. جو یہودی یہاں رہتے ہیں ان سب کو نکال کر باہر کر دو. وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا. اور یہ بات یاد رکھنا کہ میرے نزدیک سب سے برے لوگ وہ ہیں جو اپنی انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیتے ہیں. آخری حدیث جو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تھی. اور آپ نے دعا کرتے ہوئے کیا کہا, اللہم لا تجعل قبری وثنا. اے اللہ میری قبر کو بت خانہ مت بنانا, اے اللہ میری قبر کو بت خانہ مت بنانا. پھر آپ نے کہا کہ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. تو یہ بات اتنی تو سمجھ میں آئی, اس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر کے پاس جا کر اسے چھونا, تعظیم کے لیے جھکنا, یا وہاں پر جا کر کیا ہے دعا کرنا, یہ سب چیزیں کیا ہیں, ناجائز ہیں, درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بنیادی طور پر مسجدوں کو نہ مسجدوں میں قبر کو لانا چاہیے, اور جہاں قبرستان ہے وہاں مسجد بھی نہیں بنانی چاہیے. اب اکثر سوال یہ کرتے ہیں یہ مسجد ہے اس کے بازو میں قبر ہے, ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے, اکثر سوال کرتے ہیں. ابھی جائیے مودی قبرستان ہے, آزو بازو جو قبرستان ہے, قبرستان کے بیچ میں یا سائڈ میں مسجد ہے. ایک سیدھا اصول, جو مسجد کا احاطہ باؤنڈری ہے نا, اس کے اندر اگر مسجد قبر ہے نماز نہیں پڑھنا جائز نہیں. یا تو مسجد کی باؤنڈری میں ہو, مثال کے طور پر یا نماز پڑھ رہے ہیں, اس کا ایک صحن ہوتا ہے مسجد کا, وہاں ہے یا اندر ہے, نہیں پڑھنا. اگر اندر باہر نہیں لیکن سامنے قبر ہے, باؤنڈری صحن میں بھی نہیں, اتنے میں نہیں, لیکن سامنے قبر ہے, قبلے کے سامنے قبر ہے, تب بھی جائز نہیں. تو نہ سامنے ہو نہ باؤنڈری میں ہو, دائیں بائیں ہو, کوئی حرج کی بات نہیں. سمجھ میں بات, یہی سیدھا اصول ہے, یہ سیدھا اصول ہے. اگر سامنے قبر نہیں ہے اور باؤنڈری جہاں نماز پڑھ رہے اس میں نہیں ہے, رائٹ میں لیفٹ میں ہے, تو یہ مسجد کا حصہ اور قبرستان کا, دو چیزیں الگ ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اتنی بات واضح ہے انشاءاللہ. چلیے, دوسری بات یہ ہے کہ مان لیجئے قبرستان, وہاں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا, قبرستان میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ چلے سب کو اعلان کرتے ہیں ہم قبر میں یا نماز پڑھ رہے ہیں, ہم قبر کے نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, اعلان کر دیں گے, ڈاؤٹ ختم. آگے بولیے. سجدہ نہیں ہے کیوں؟ جی وجہ, میں ریزن پوچھ رہا ہوں, وہ تو نہیں پڑھنا صحیح ہے, وجہ کیا ہے, کیوں منع کرے؟ ہر چیز کی ایک وجہ ہوگی نا. اب جیسے میں بتایا کہ قبر مسجد میں کیوں نہیں ہونا, ایک وجہ تھی, ریزن, اس کی تعظیم ہوگی. قبرستان میں نماز کیوں نہیں پڑھنا؟ ہاں, ایک ویلڈ ریزن ہے, ایک ویلڈ پوائنٹ ہے.
یہ بت پرستی جب آتی ہے نا، ایسی نہیں آتی. انسان جب کسی بت کو خدا مانتا دھیرے دھیرے پہلے اسے دل میں اس کی عزت کرتا، پھر اس سے قریب ہوتا، اس کا احترام کرتا، دھیرے دھیرے شرک ایسے ہی داخل ہوتا ہے. قبروں سے محبت، اور جیسے میں نے کہا قبر سب سے پہلی چیز، قبرستان یہ پاکیزہ جگہ ہے یا گندی جگہوں میں آتا ہے؟ پہلی بات بتائیے. قبرستان پاک جگہ ہے یا وہاں پر گندگی ہوتی ہے؟ پاک جگہ ہے؟ نہیں، قبرستان پاک جگہ نہیں ہے. وہاں مردوں کو دفنایا گیا ہے. کوئی جانور گھس گیا، ہڈیوں کو نکال کر باہر پھینکا. قبرستان کو جائیے، پاک صاف جگہ ہے؟ نہیں، گندگی کی جگہ ہو. وہاں لوگ کوئی آتا کوئی انتقال ہو جائے تب وہاں دفنا جاتا. پہلی وجہ کہ قبرستان میں نماز نہ پڑھنے کی، کیونکہ یہ پاک جگہ نہیں ہے، لوگوں کی گزرنے کی جگہ نہیں، صاف ستھری جگہ نہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ یہ بت پرستی کو بڑھاوا دیتی ہے. اکثر بت پرستی کا تعلق قبروں سے ہے. وہ قبروں سجدہ کرتے ہیں، یہ ان کی کاپی کرنا یا ان کے جیسا بننا، یہ دوسرا ویلڈ ریزن ہے. امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس بارے میں تو کہتے ہیں وہ اکریہ ان یعظم مخلوقا حتی یجعل قبرہ مسجدا مخافۃ الفتنۃ علیہ من بعد من الناس. یہ فتنے کی وجہ بھی بن سکتا ہے. قبر کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، قبرستان میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سننے والا سمجھنے والا دیکھے کہ ایک بڑی قبر ہے باقی چھوٹی قبر ہے، بڑی قبر کے پاس ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس قبر کی یہ تعظیم کر رہے ہیں. خطرہ، ڈر، اگر کسی مسئلے میں فتنے کا خطرہ بھی محسوس ہوتا ہے تو ایسی چیز سے بچنے کا حکم ائمۃ السلف دیا کرتے. اور ہم پڑھ کیا رہے ہیں کہ شرک کا ذریعہ، یہ شرک کا ذریعہ ہے کہ مسجد کے اندر قبر بنائی جائے یا قبروں میں نماز پڑھی جائے. شرک کا ذریعہ یہ، شرک اسی سے پھیلا ہے، تو لہذا اسی لیے جائز نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر جیسے میں نے کہا تعظیم کرنا، قبروں کی تعظیم ہوگی. اب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد کی عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو مسجد جس میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کی عزت، اس کی تعظیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر یہی نماز قبرستان میں پڑھی جائے تو ان قبروں کی بھی تعظیم کرنے انسان لگ جائے گا، ان قبروں کی تعظیم کرنے لگ جائے گا. اس لیے جائز نہیں ہے. کتنے ریزن ہوئے؟ 4 ریزن میں نے ذکر کر دیے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اسلام نے ان تمام چیزوں کو منع فرمایا ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ انبیاء جب تک زندہ تھے ان کی تعظیم کی گئی، لیکن انبیاء کے مرنے کے بعد ان کی تعظیم نہیں کی گئی، نہیں کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، صحابہ کیسے کرتے تھے؟ آپ کے وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے برکت لیتے تھے، آپ کے کپڑے سے برکت لیتے. لیکن جب انتقال ہو گیا کیا کیا صحابہ؟ کوئی چیز نہیں چھوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انتقال کیے تھے وہیں دفنا دیا اسی کپڑے کے ساتھ، کچھ زیادہ نہیں کیا. حضرت ابوبکر کو بعد میں معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. آئے کھیت سے آئے، سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اکٹھا ہیں سب، ایک دم ماحول عجیب سا ہے. حضرت عمر تلوار لے کر گھوم رہے ہیں، سب کے ہوش اڑے، چہرے اداس ہیں، کیا کرنا نہیں معلوم ہے. آئے، کسی سے بات نہیں کی، سیدھا گھر میں گھسے. گھر کس کا تھا؟ بیٹی کا تھا. اجازت کی ضرورت نہیں تھی باہر کے لوگ کو اجازت لینا، کیونکہ حضرت عائشہ اندر موجود ہیں. لیکن گھر کس کا تھا؟ بیٹی کا. سیدھے گھر میں گئے، جا کر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹایا گیا ہے، آپ کے چہرے پر کپڑا ڈالا گیا ہے. دھیرے سے کپڑا ہٹائے، پیشانی پر بوسہ دیے. کہنے لگا اللہ کے نبی جب تک آپ زندہ تھے پاک تھے، دنیا سے گئے تب بھی آپ پاک ہیں. چہرہ ڈھانک دیے، باہر نکل کر آئے. عام حالت میں کیا حضرت ابوبکر ایسا کرتے تھے؟ نہیں. عام حالت میں حضرت ابوبکر کی کیفیت الگ ہوتی تھی، کتنی خوشی اللہ کے نبی سے ملنے سے ہوتی تھی. لیکن انتقال کے بعد کچھ نہیں کی. ابھی کل کے درس میں نے ہجرت کا واقعہ سنایا تھا کہ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنی محبت اللہ کے نبی سے کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کرنا چاہ رہے تھے تو موقع اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں. تو دوپہر کے وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر اللہ کے نبی تشریف لائے. اور عمومی طور پر اللہ کے نبی کبھی دوپہر میں، یعنی ایک وقت ہوتا ہے دوپہر کا، ایک ہوتا ہے فجر کے بعد کا، ایک ہوتا ہے عشاء کے بعد کا، کسی گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. ادب کیا ہے؟ فجر کے بعد، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد عمومی طور پر بطور مہمان بن کر کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وقت سونے کا ہے، انسان کے آرام کرنے کا ہے. بہرحال ظہر کے بعد اللہ کے نبی آئے. حضرت عائشہ دیکھتے ہی سمجھ گئی کوئی بڑا مسئلہ، اس لیے آپ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حضرت عائشہ نے اپنے ابا کو خبر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی تو اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی. حضرت ابوبکر مارے خوشی کہتے ہیں الصحبہ یا رسول اللہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا صحبت، کیا ساتھ میں چلیں گے؟ کہا کہ الصحبہ، کہا کہ ساتھ میں چلیں گے.
حضرت ابو بکر اتنا خوش ہوئے، اللہ کے نبی بول کر چلے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی کسی انسان کو مارے خوشی کے اتنا بلبلا کے روتے نہیں دیکھا جتنے میرے ابا کو میں نے دیکھا کہ ہجرت کی خوشی میں اتنا رو رہے تھے، بلبلا کر رو رہے تھے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مجھے موقع مل گیا۔ اب ساتھ میں تھے، ہجرت میں پورا وقت گزارا، کیسے اللہ کے نبی کی حفاظت کی، کبھی آگے کبھی پیچھے جاتے، جس غار ثور میں 3 دن رکے تھے کیسے اندر جا کر اسے صاف کیے، سب حضرت ابوبکر کیے، لیکن انتقال کے بعد کیا کیے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ ساتھ میں رہنے کی تمنا، موقع ملا تو رو رہے، اور حال یہاں ہے کچھ نہیں، انتقال ہو چکا ہے، ختم، اب آپ کی تعظیم نہیں ہے۔ پیشانی پر بوسہ دیے، پہلے بھی پاک تب بھی پاک بول کر نکل گئے، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی جگہ پر کیا دفنا دیا گیا، بات ہی ختم۔ اب جب اللہ کے نبی کو دفنایا گیا، کتنی بار اللہ کے نبی قبر کی زیارت کرنے کے لیے حضرت ابوبکر کتنی بار آئے؟ کوئی حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ حضرت عائشہ ایک ایک بات بتاتی تھی، ایک بات نہیں چھوڑتی تھی، گھر کی ہر مسئلے ذکر کرتی تھی۔ حضرت عائشہ سے کوئی ایسی روایت لائیے کہ صحابہ نبی کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے گھر میں کبھی داخل بھی ہوئے، کوئی حدیث لائیے ایسی۔ آپ کو کیا لگتا ہے حضرت عائشہ نے کچھ چھپایا ہے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی قبر کی تعظیم، آپ کی زیارت، لوگ کہتے ہیں نا قبروں کی زیارت عبادت ہے، اگر یہ عبادت ہوتی خدا کی قسم صحابہ کی لائن لگی ہوتی، کیونکہ جیتے جی جتنا اللہ کے نبی سے محبت کیے، مرنے کے بعد ان کے دلوں میں اتنے بڑے بڑے پتھر آ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے، انسیت حاصل کرتے، لیکن صحابہ نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ اور جو کام صحابہ نے چھوڑا ہے اسے چھوڑنا سنت ہے، وہی دین ہے۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہود و نصارہ پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بات اگر کریں کہ قبروں کو مسجد بنانا، اور ایک اور اہم بات، نماز میں انسان کیا کرتا ہے؟ نماز میں انسان سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ اگر قبرستان میں نماز پڑھیں گے تو سجدہ کریں گے، ظاہری بات ہے، اور سامنے اگر قبریں ہوں گی تو قبروں کو سجدے کا بھی خطرہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو قبلہ رخ ہو جائیں گے، جیسے ابھی میں نے کیا کہا کہ کس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے جس میں قبر سامنے ہو، قبلہ بھی سامنے، سب قبر سامنے، تو قبر کی طرف قبلے کا بھی خطرہ ہے، اس لیے بھی منع کیا گیا۔ دعا مانگیں گے، اب قبلہ ادھر ہے نا، ادھر منہ کر کے دعا مانگتے ہیں، ادھر منہ کر کے دعا مانگتے ہیں، ادھر منہ کر کے دعا مانگیں، اور اگر قبر سامنے ہے تو اب دعا بھی اس سے مانگنا۔ کتنی خرابیاں ہیں، 4 خرابی میں نے ذکر کی تھی، 3 اور، ٹوٹل 7 خرابیاں آ گئی۔ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، ایک تو سجدہ، ایک ہے قبلہ، اس کے بعد ہے دعا پرانے 4 کے ساتھ یہ 3 خرابی، تقریباً 7 خرابیاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور خرابیاں ہیں جس کو شریعت نے ذکر کیا ہے۔ اور اگر آپ حدیثوں کو دیکھیں اس میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل، ان چاروں ائمہ نے اس کا کنڈیمڈ کیا ہے۔ ان چاروں ائمہ نے، لوگ کہتے ہیں 4 امام برحق ہیں، چاروں امام کے اقوال ہیں، قبر پرستی حرام ہے، نبی کی قبر کی آپ تعظیم نہیں کر سکتے، کسی دوسرے ولی کی قبر کی تعظیم کرنا کہاں تک درست ہوگا؟ جو لوگ اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہتے ہیں، بس اپنے اماموں کی بات ہی سن لیتے تو کبھی یہ قبر پرست نہیں ہوتے، کبھی یہ قبروں کی تعظیم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مذہب حنبلہ، تقریباً لمبی تفصیل ہے، بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے، سنانے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور ساتھ میں پارسل لے کے جاتے ہیں۔ پارسل کس کا؟ میرا بھی سلام پہنچو، ان کا بھی سلام پہنچو، جس کا کوئی وزن نہیں، لیکن وہ شرک ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بہت زیادہ وزن ہے۔ نہیں جانا ہے، ہمارے بھی سلام سنو، ہمارا بھی سلام سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد دو، اللہ رحم فرمائے۔ ایسے لوگ سونے کی انگوٹھی، اس کے اندر نام لکھتے ہیں، اے نبی آپ پر سلام، فاطمہ بنت فلاں فلاں، وہ انگوٹھی پھینکتے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں۔ اب وہاں سیکورٹی گارڈ لگے ہیں، دیکھ رہے، پھینکے، پیر سے مار کو ڈھکل دیتا ہوں، کیا ہے یہ سب؟ ان کو گالی دیتے ہیں، گستاخ رسول ہیں،
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر ہے، اگر آپ گئے ہیں تو ایک پلیٹ فارم ہے چلنے کا سامنے، اس پر چپل لے کے چلتے ہیں. اتنی تکلیف ہوتی کچھ لوگوں کو، چپل لے کے نبی کی قبر کے سامنے چپل لے. آپ شرک کر رہے ہیں. ہاں مسجد ہے، مسجد میں چپل لانے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ نماز پڑھ سکتے چپل جوتے میں؟ مسجد کی زیادہ تعظیم ہے یا نبی کی قبر کی زیادہ تعظیم ہے؟ جب وہاں جوتا لے جا سکتے وہاں نہیں لے جا سکتے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ اس لیے کہتے ہیں جس کو دین کے اصول نہیں معلوم وہ اپنے سے اصول بنا لیتا ہے. جس کو دین کی تعظیم کا طریقہ نہیں معلوم وہ اپنے دل سے تعظیم کا طریقہ بنا لیتا ہے. اس لیے اس ایک آدمی کو زندگی اصولوں کی بنیاد پر جینے چاہیے، نہ کہ اپنے خواہشات کی بنیاد پر. میں اچھا سمجھتا ہوں، میرا دل اچھا سمجھتا ہے. نہیں، آپ اپنے جذبات کو اپنے دل میں رکھیں. دین میں اصول چلتے ہیں، دین میں اصول چلتے ہیں. مسجد کی تعظیم زیادہ بڑی ہے. مسجد میں چپل لے جا سکتے ہیں، جوتا لے جا سکتے ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے، گھوم رہے ہیں وہاں جوتا چپل لے کر گھوم رہے ہیں، آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، گالی دے رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں. اور چٹیاں لے کے جاتے ہیں، چٹیاں پھینکتے ہیں اندر. ہاں چٹیاں پھینکتے ہیں، پارسل. یہ بھی کھڑے ہو کر ہمارے دادا کی طرف سے اللہ کے نبی سلام، ہمارے چاچا کی طرف سے، وہ چاچا فلاں انتقال کر ان کی طرف سے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ مذاق نہیں ہے دین کے ساتھ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحاف کہا کرتے لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو تم قبرستان مت بناؤ. ولا تجعل قبری عیدا، ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بناؤ. وصلوا علی، اور مجھ پر درود پڑھتے رہو. فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، کہ تم جہاں بھی رہ کر درود پڑھو گے مجھ تک اس درود کو پہنچایا جائے گا. آپ ایک حقیر انسان کو، گنہگار انسان کو بھیج رہے ہیں پہنچانے کے لیے، یا اللہ کے فرشتے تیار ہیں پارسل لے جانے کے لیے. آپ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہنچائیں گے. ہاں لیکن فرشتوں پر ایمان کسے ہے؟ فرشتوں پر بھروسہ کسے ہے؟ اس انسان پر بھروسہ ہے. ہاں اور لوگ رشوت دیتے. کیا رشوت دیتے ہیں؟ ایک احرام کا کپڑا دیتے ساتھ میں، کیا تو احسان کرے تو ضرور پہنچاتا. ایک طرف کی ٹکٹ نکالتے ہیں، کھانے پینے کا سامان دیتے ہیں. رشوت ہے نہیں ہے؟ ہمارا پیغام پہنچائیے، رشوت دیتے ہیں. ہاتھ میں مٹھی بند کر کے دیتے ہیں 1000-2000 روپے، ہمارا سلام پہنچائیے. اور انہیں بھی رشوت دے کو برابر دوسرے کا چھوڑ دیتا. گھر میں بوڑھی ماں بولی، دادا بولے، ان کا بھولتا، لیکن رشوت لے سے والے کا سلام ضرور پہنچاتا. اور یہ ایسی کوئی بناوٹی بات نہیں ہے جو نگاہوں سے دیکھی گئی وہ باتیں، بلکہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں مجھ سے زیادہ آپ لوگ دیکھے ہوں گے. اللہ رحم فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے وہاں قبر پر خصوصی جانا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. ہاں کوئی گزرتا ہے تو انوانٹیڈ طریقے سے، یعنی پہلے سے پری پلان کیے بغیر جا کر پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، جانے کے بعد آپ صلی اللہ پر سلامتی بھیجے، یہ بالکل درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن وہاں الگ سے جا کر انسان کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. اور جیسے میں نے ابھی کہا، اللہ کے نبی کی بڑی مشہور حدیث ہے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں دن کی طرف آپ سفر کا قصد کر سکتے ہیں. ایک مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قبر کی زیارت کے لیے خصوصی سفر کرنا کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. اسی کے علاوہ قبر کے پاس جا کر ذکر کرنا، دعا پڑھنا، وہاں جا کر اعتکاف کرنا. بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبریاں، میں بالکل اللہ کے نبی کی قبر کے سامنے آدھے گھنٹے کا اعتکاف کر کے آ رہا ہے. کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی قبر کے سامنے آدھے گھنٹے کا اعتکاف کر کے آ. سبحان اللہ. اس کو بھی لوگوں نے عبادت کا ذریعہ بنایا، جبکہ اب اس کا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی تعظیم کرنا. اور یہ تعظیم ہی اصل میں شرک کی وجہ ہے. بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں، وہاں جا کر کیا ہے رونا دھونا کرتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو ذکر کرتے ہیں، گناہوں سے معافی کا ذکر کرتے ہیں، جنت کا مطالبہ کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، جا کر توبہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے میں جو لوگ پلیٹ فارم پہ گھومتے ہیں نا، کہتے ہیں قبلہ ادھر ہے، قبلہ ادھر ہے. عربی ہے لیکن ان کو معلوم، یہ سب کرنے والے یہی لوگ ہیں. کہتے ہیں قبلہ ادھر ہے، قبلے کی طرف دعا کرو. لیکن وہ قبلہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بنا چکا ہے. کتنا بولو ادھر ہی قبلے میں دعا کرتے. بہرحال یہ ساری چیزیں خرافات سے خالی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اسلام نے قبروں کی زیارت کے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اگر اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کر رہے ہیں تو اہل حدیثوں کو تکلیف کیوں ہے؟ سوال. قبروں کی زیارت کا حکم ہے کہ نہیں؟ عام قبر کی زیارت کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کو تکلیف کس بات کی؟ بدعت ہے. اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرنا بدعت ہے.
ہاں نیت میں افتراق ہے، اچھی بات ہے، صحیح پوائنٹ ہے جی. اور ہاں اصل مقصدیت فوت ہے. کیوں بھائی قبروں کی زیارت کا حکم کیوں دیا گیا؟ کچھ مقصد کے خاطر دیا گیا، وہ مقصدیت فوت ہے. وہاں جا کر اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، مانتے نہیں پہلی بار. اللہ کے نبی انتقال کر گئے، نعوذ باللہ، کیسی جرت کی ہے کہ اب اللہ کے نبی انتقال کیے گئے. سارے صحابہ مان لیے، سارے صحابہ مان لیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، لے آ کے قبر میں دفنا دیے. حضرت فاطمہ رو رہی ہیں. حضرت انس جب دفنا کے آئے، حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے انس بن مالک، تمہارا دل کیسے گوارا کیا کہ اللہ کے نبی کے اوپر مٹی تم پھینک کر آئے؟ کیسا دل تمہارا گوارا کیا؟ بیٹی مان لی، ساری بیویاں مان لیں، صحابہ مان لیں، یہ لوگ ماننے تیار نہیں. کیا کریں گے ان لوگوں کا؟ نہیں، اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا، قبر میں زندہ ہے. آپ قبر میں زندہ ہے. جب ایک شہید زندہ ہے تو اللہ کے نبی بدرجہ اولا قبر میں زندہ ہے. ہمارے اولیاء کے وسیلے کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو قبروں کی زیارت کا اصل مقصد نصیحت حاصل کرنا ہے، تذکر جسے کہتا ہے، نصیحت حاصل کرنا. اس کے علاوہ ان مردوں کے لیے دعا کرنا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر پر زیارت کریں گے تو آپ کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. کتنے لوگ جا کے دعا کرتے ہیں وہاں؟ اپنی دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے لیے دعا کرنے کے بجائے اپنا ایک دکھڑا سناتے ہیں. بیٹا ایسا ہوا، بہو جا کو ساس کی غیبت گاتی، ساس جا کے بہو کے قصے سنا جاتے ہیں. ہوتا ہے. عورتوں کو اجازت نہیں ہے، منع ہے، نہیں جانا وہاں. اس لیے منع کیے. ترکیوں کے زمانے کے حالات دیکھیے، پوری عورتوں کی لائن لگی رہتی تھی. ترکی، یہ ارطغرل الغازی، بڑے قبر پرست ہیں لوگ، صوفی پورے قبر پرست ہیں. پوری قبر پرستی جو مدینہ کے اندر تھی، جسے سعودی حکومت نے توڑا، یہ سب ترکیوں کی دین تھی. سب کو سعودی حکومت نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا. بڑی تکلیف ہے. عورتوں کی لائن لگی رہتی تھی. سعودی حکومت نے سب سے پہلے آپ جو روضہ ہے جسے کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ممبر کے بیچ میں جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، ٹھیک ہے، اس میں عورتوں کو اجازت ہے. قبر کے پاس جانے کی کسی عورت کو اجازت ہے، سختی سے منع کر دی. لیکن پہلے زمانے میں ہوتا تھا. ابھی بھی کبھی کوئی مدینہ جائے تو جا کر دیکھیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی قبریں ہیں نا، اس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ میں بہت ساری شیعہ کی خواتین آ کر کھڑی رہتی ہیں. نماز نہیں پڑھتی لیکن وہ قبروں کے پاس جا کے کھڑی. اندر تو جانے کی پرمیشن نہیں ہے، لیکن باؤنڈری میں سے تو جھانک سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. گھنٹوں پکڑ کے کھڑتی، ان قبروں سے دعائیں مانگتی. اور اللہ معاف فرمائے، بہت سارے بریلوی حضرات بھی یہ کام کرتے ہیں. دھیرے سے دیکھیے، مٹی اٹھا کے جیب میں رکھ لیے، چٹی قبر میں گاڑ کے آ گئے. کسے دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ حکومت سے ڈر کے کر رہے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام کی بڑی قبر ہے. اس میں اختلاف ہے کہ وہ حضرت عثمان کی، لیکن بڑی سب سے بڑی قبر مسجد نبوی میں ہوا، یعنی قبرستان میں وہی ہے، حضرت عثمان کے نام کی بڑی قبر ہے. وہاں سے لوگ جاتے ہیں باقاعدہ چٹیاں گاڑے، کوئی مٹی اٹھا لیے. آپ کو پتہ ہے، شاید میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، یہی وہ ترکی تھے جنہوں نے قبروں کا ایک نیا ماڈل بنایا تھا. اور آج بھی اس طرح کی قبریں وہاں ہیں. ترکی کیا کرتے تھے، بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ایسا روم بناتے، زمین میں قبروں کو نہیں کاٹتے تھے، ایسا روم بنائے. روم بنانے کے بعد خانے بناتے تھے، شیلف جیسے بناتے ہیں نا، وہ شیلف اتنے بڑے کہ ایک قبر آرام سے اندر جا سکتی ہے. مثال کے طور پر اتنی گہرا ہوگا، نیچے آدھی مٹی، اوپر مٹی، بیچ میں قبر ڈال دی، سلا دی، وہ محراب کے اندر وہاں. تو دوسرا کسی کو وہاں دفنایا نہیں جائے گا. تو دیواروں میں دفناتے تھے، ایسا دیواروں میں. اب یہ طریقہ کہاں سے لائے؟ سب صوفیوں کا طریقہ ہے. آپ نصارہ کرسچن کو دیکھیں، کیا کرتے ہیں انہوں؟ لکڑی کا جو کیفن رہتا اس کے اندر دفناتے، بالکل عزت سے، طریقے سے گاڑتے، محفوظ رکھتے ہیں. آپ تو کیا ہے، وہ ایسی قبریں آ گئی جس کے اندر سالوں سال مطلب باڈی کو محفوظ رکھ رہے ہیں. وہ بھی ایک عجیب ہے. لائٹ چھوڑ رہے ہیں اندر، چالو رکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہوتی. دیکھیں بہت سارے ٹرائبس ایسے ہیں جو مردوں کو سالوں سال رکھتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں. انڈونیشیا، ملیشیا کی طرح ایسے ٹرائبس ہیں، رکھتے ہیں زندہ، مطلب ایسے چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں. تو اہم بات یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کا جو شرعی اصول ہے، اس اصول کی اگر آپ پابندی نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا بھی جائز نہیں. اگر آپ جو قبروں کی زیارت کا شرعی اصول ہے، اگر نیت میں فساد ہے،
نصیحت حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، جا کر بدعت کرنا مقصود ہے، تو اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جا کر بدعت کا انجام دینا، وہ بھی مدینہ میں مسجد میں نبی کی قبر کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، کیا کہا کہ جو آدمی کسی بدعتی کو مدینہ میں پناہ دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، مدینہ میں جا کر بدعت کا کام کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، چٹیاں پھینک رہے ہیں، ہاں، اس کے علاوہ یہ پارسل کی درود شریف سنا رہے ہیں، اب ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف چہرہ کر کے دعا کر رہے ہیں، یقیناً یہ ساری چیزیں بدعتوں میں آتی ہے، لہذا اس لیے جائز نہیں ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں وہاں سے گزرتے ہوتے گڈی پر ہاتھ لگا دیتے ہیں، برقع دوپٹہ رہتا خاتون کا، فٹ سے رگڑتی، جو جالی ہے نا باہر کی کتنی جالی ہے اس پر رگڑ دیتے ہیں، ختم، وہ دوپٹہ برکت والا ہو گیا، کعبہ سے رگڑے برکت والا ہو گیا، ٹوپی ہو گیا وہ رگڑ دیا برکت والا ہو گیا، یہ سارے خرافات کرتے ہیں۔ تو لہذا اس لیے بھی ایسے لوگوں کو قبروں کی زیارت سے سختی سے روکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ امام مقرزی رحمہ اللہ کہتے ہیں والناس فی ھذا الباب، لوگوں کو دیکھا گیا کہ لوگ قبروں کی زیارت میں 3 قسم کے ہیں، کچھ لوگ قبروں کی زیارت کرتے ہیں ان سے دعا کرنے کے لیے، اب قبر اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرنا ہے آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے، اپنی دعا کرنے کے لیے نہیں۔ آپ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کیوں کریں گے؟ تاکہ آپ اللہ کے نبی کے لیے دعا کر سکیں، ٹھیک ہے، آپ پر درود بھیج سکیں، انسان جا کو اپنا دکھڑا گانے لگتا۔ بہرحال تو امام مقرزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ قبروں کی زیارت میں 3 قسم کی ہیں، ایک قوم زیارت کرتی ہے ان سے دعا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان سے دعا کرنے کے لیے، یہ ناجائز ہے۔ دوسری قوم زیارت کرتی ہے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، یعنی ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، یہی شرعی زیارت ہے، یہ شرعی زیارت ہے۔ آپ اپنی دعا مانگ رہے ہیں ان سے، غیر شرعی زیارت ہے۔ دوسرا، آپ ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، یہ شرعی زیارت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی دعائیں ان کے سامنے سکھاتے ہیں، یہی تو توحید الوہیت میں اور محبت میں شرک ہے، جس کو غیر شرعی زیارت کہا جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرتے ہیں اپنے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیری نبی کی قبر کے سامنے کھڑے، تیرے نبی کی قبر کا وسیلہ، نہ وہ دعا اللہ کے نبی سے کیے، نہ وہ دعا میت کے لیے کیے، وہ دعا اپنے لیے کر رہے ہیں مگر نبی کی قبر کا سہارا لے کر رہے ہیں۔ یہ تیسری قوم ہے، یہ بھی غیر شرعی زیارت ہے۔ سمجھ میں آئی کہ آپ قبر کے پاس جائیں اور اس نیت سے دعا کریں کہ میں نبی کی قبر کے بازو ہوں تو اللہ میری دعا کو جلدی سن لے گا، ٹھیک ہے، یہ اس میں سے ایک شرعی جائز چیز ہے، دوسرے 2 غیر شرعی ہیں، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بات کیا جائے، جیسے ابھی بتایا گیا کہ قبروں کی زیارت کے شرعی اصول کیا ہیں، کس لیے زیارت کرتے ہیں۔ پہلی چیز آخرت کی یاد دلانا، نصیحت یاد دلانا، کتنی حدیثوں کے اندر اس کو ثابت نہیں کیا گیا، بے شمار حدیثیں ہیں کہ آپ وہاں جائیں، آپ کو اپنی زندگی کا ڈر ہو، آپ دنیا کو بھول جائیں، جو زندہ ہیں ان کو موت کی وصیت کریں، اور زیارت کو دیکھنے کے بعد انسان کے دل میں خوف ہو، یہ سارا مقصود ہوتا ہے۔ اب وہاں جانا، طواف کرنا، قبر کو بوسہ دینا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا، یہ ساری چیزیں غیر درست ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ ایک وقت تھا کہ میں نے تم کو قبر کی زیارت سے منع کیا تھا، فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ فزوروها، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دی گئی ہے، لہذا تم بھی جاؤ اپنی گھر والوں کی قبروں کی زیارت کرو۔ پھر آپ نے آخر میں کہا فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت یہ انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ فمن اراد ان یزور فلیزر ولا تقل حجرا، آپ نے کہا کہ جس آدمی کو قبروں کی زیارت کرنا ہے وہ کرے، اور وہاں جا کر ایسے ویسے الفاظ کا سہارا نہ لے، دعا کرنا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاء اللہ وبکم لاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یرحم اللہ المستقدمین منکم والمستأخرین، یہ دعائیں پڑھنا۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے ہیں، وہ حضرت ابوبکر کی قبر نہیں ہے کیا، حضرت عمر کی قبر نہیں ہے، دعا پڑھتے ہیں ان کے لیے، دعا کرتے ہیں، کوئی نہیں دعا کرتا، حضرت ابوبکر اور عمر کے نام پر کوئی دعا نہیں کرتا، صرف اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرے، بدعت انجام دیے، واپس لوٹ کر آئے، لہذا یہ غیر شرعی عمل ہے۔ دوسرا، قبروں کے پاس دعا کرنا، کیا یہ سچ میں درست ہے غیر درست ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت حسین بن علی کا جو مشہد ہے،
شیعہ کے نزدیک وہاں جا کر دعا کرنا یہ عظیم دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، وہاں جانا، کیونکہ کیسے انتقال کیے تھے؟ مظلوم انتقال کیے تھے، کوئی جا کر وہاں دعا کرے گا تو وہ بھی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مظلوم ہے، اللہ اس کی ضرور دعا کو سنے گا۔ مائنڈ کانسیپٹ کہاں سے لائے؟ اللہ بہتر جانے۔ وہاں جاتے عراق جاتے جا کر، اور اب ایک نئی دنیا بنی ہے بدعتوں کو انجام دینے کے، یہ بلاگرز جا کے پورا ریکارڈ کرتے ہیں، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، جس آدمی کو کیا بھی نہیں معلوم سب دکھاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بیکار مشغلہ یہ بلاگرز کا ہے، اور اللہ معاف فرمائے ہمارے بہت سے لوگ بلاگرز دیکھتے ہیں، کون فلوڈ کی بلاگنگ کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی بلاگنگ کر رہا ہے، کوئی جا کر مکہ مدینہ کی بلاگنگ کر رہا ہے، گیا عبادت کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے بلاگنگ کرنا ہو۔ اللہ رحم فرمائے، یہ ایک بڑی فتنہ ہے، ایک بڑا فساد ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اور یقین جانیے اس فساد میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو برابر ان کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو دیکھے گا نہیں، یہ بلاگ بنائیں گے کیوں؟ ویوز کے لیے کرتے ہیں، ویوز کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے لڑکیاں خواتین برقع پہن کر مدینہ میں بلاگنگ کرتی ہے، مسجد نبوی میں، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، جس کو ضروری ہو جا کر دیکھے گا۔ ہاں، اور بسا اوقات جب ایک چیز کو انسان بار بار دیکھتا ہے اور ریئل میں جاتا ہے، اس کی اہمیت دل سے اتر جاتی ہے انسان کی۔ مکہ مدینہ کو 50 بار دیکھے، حج کرتے دیکھے، جب خود کرنے گئے کتنی بار دیکھے سے نیا کیا ہے، انسان کے یہ احساس کم ہو جاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو کبھی پرموٹ نہیں کرنا۔ بہرحال مشہد حسین میں تو نہیں دیکھا، لیکن بلاگ میں دیکھا، دیکھیں آخرکار ہے کیا۔ یہ جتنی برائیاں بیان کر رہا ہوں اسی بلاگ کے ذریعے ایک عالم دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس سے نصیحت لے گا۔ آپ پبلک نہیں دیکھنا، ہاں یہ کوئی ذاتی واد نہیں ہے، لیکن میں دیکھنا آپ نہیں دیکھنا، میں دیکھوں گا اس لیے کہ اس کی برائیاں مجھے بیان کرا، آپ دیکھ کر کیا کریں گے؟ اس برائیوں کو اچھا سمجھیں گے۔ ہاں تو بہرحال اس کے اندر ایسی چیزیں سبحان اللہ لوگوں نے انگوٹیاں رکھی ہیں۔ ایک آدمی اپنی انگلی کاٹ کے لایا، میں آپ کے غم میں شریک ہوں یا حسین، کیا بولتا ہے؟ میں آپ کے غم میں شریک ہوں یا حسین، اور وہ سڑی ہوئی انگلی وہاں لٹکی ہوئی ہے، سڑی ہوئی انگلی لٹکی ہوئی ہے، حسین کی محبت میں انگلی کاٹ کے لائے، سبحان اللہ۔ اب جتنے لوگ وہاں جا رہے ہیں، کیا سچ میں نواز رسول کے لیے دعا بھی کیے ہوں گے؟ ان کے لیے دعا کیے ہوں گے کیا؟ صحابی تھے نہیں تھے وہ؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابی تھے کہ نہیں؟ اور صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا۔ ہم دعا کریں گے، اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اے اللہ ان کے گناہوں کو تو معاف کرنا، ان کے ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی میل اور من موٹاؤ نہ رکھنا۔ کون جا کے دعا کرتا ہوں؟ پورا بلاگ دکھایا، یہ ایسا کر رہے وہ ویسا کر رہے، کوئی بال کھول کے بیٹھی ہے، غم کا اظہار کر رہی ہے کوئی عورت، ہاں سب خرافات۔ انسان دیکھنے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مدینہ کو ان سے پاک رکھا ہے، ان سے پاک رکھا ہے۔ بہت بری حالت، ایسی حالتیں بتا نہیں سکتے۔ بہرحال تو جا کر ایسے کام کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات کہ وہاں جا کر دعا کرنا، تو یہ بات بتانے کی وجہ کیا ہے کہ حضرت وہ اس کے اندر بتایا ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں سے امام حسین کی لاش کو اندر لایا گیا تھا، تو یہاں کھڑے ہو کر دعا کرنے سے دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ جہاں سے نیچے قبر میں اتارا گیا تھا نا، تو وہاں ایک جگہ بنا ہے، پلیٹ فارم ہے، کہتے ہیں یہاں کھڑے ہو کر دعا کرنے سے دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، کہاں سے بتایا، کیا بتایا، اللہ بہتر جانے۔ بہرحال یہ جتنی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے یہ سب غیر شرعی عمل ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی غیر شرعی عمل ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ صدیق حسن خان قنوجی رحمہ اللہ علیہ، بھوپالی رحمہ اللہ علیہ، اہل حدیث کے بڑے عالموں میں سے، بڑا اپنا مال دولت بہت خرچ کیے صدیق حسن خان قنوجی رحمہ اللہ علیہ، بھوپالی رحمہ اللہ علیہ۔ دیکھیے اہل حدیث علماء کی ایک لمبی تاریخ رہی ہے، اس کے اندر صدیق حسن خان قنوجی رحمہ اللہ کا ذکر سر فہرست کیا تھا۔ سب سے زیادہ اپنی دولت سے کتابوں کو چھاپنے والے، بہت کتابوں کو چھاپے، اپنی کتابوں کو چھاپے، علماء کی کتابوں کو چھاپے۔ جامعہ محمد عربیہ رائے جس ادارے میں پڑھاتا ہوں، تقریباً ان کی کتابوں کا ایک نسخہ ہے جو فرسٹ ایڈیشن ہے، ایک ہی بار چھپا ہے، وہ ایڈیشن بھی رائے کے مکتب میں موجود ہے۔ تمام کتابیں اپنے پیسے سے بے تحاشا کتابوں کو چھاپے، بے تحاشا کتابوں کو چھاپے، کتابیں ملتی نہیں تھی، اور صدیق حسن خان قنوجی رحمہ اللہ علیہ جو اہل حدیث علماء میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کتابوں کو، اپنی بھی علماء کی
تقویۃ الایمان بڑی مشہور کتابوں میں سے بے تحاشا یہ کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور کرے۔ وہ کہتے تھے الدعاء عند القبور لیس بمأثور، کیا کہتے ہیں؟ الدعاء عند القبور لیس بمأثور، کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ کوئی شرعی عمل نہیں ہے، شرعی عمل نہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ قبر اللہ کے نبی کی کیوں نہ ہو، وہ قبر حضرت ابوبکر عمر کی کیوں نہ ہو، وہ قبر امام حسین کی کیوں نہ ہو، سب ٹھیک ہے۔ تو شرک کے وسیلے میں قبروں کو مسجد بنانا۔ چلیے دوسرا وسیلہ اس کے بعد جس کا ذکر ہم کو کرنا ہے، شرک کے وسائل میں نیک لوگوں میں غلو کرنا، نیک لوگوں میں غلو کرنا، لکھ لیجیے آپ لوگ اگر نہیں لکھا ہے تو ہے نا، نیک لوگوں میں غلو کرنا کیسا ہے؟ تو یہ چوتھا وسیلہ ہے، 3 وسیلے ہو چکے ہیں پہلے درس میں، اس سے پہلے گزشتہ بار 2 ہو چکے تھے، اور ایک تیسرا قبروں کو کیا ہے مسجد بنانا یا مسجد میں قبر لانا، یہ چوتھا ہے کہ نیک لوگوں میں غلو کرنا۔ سب سے پہلا سوال ہے غلو کسے کہتے ہیں؟ حد سے آگے بڑھنا، محبت میں یا دشمنی میں؟ دونوں میں آگے بڑھنا، باؤنڈری ہے، لائن ہے، اس سے آگے بڑھنا، اس کو کہتے ہیں الغلو۔ لیکن ہمارا یہاں کیا ہے؟ الغلو فی الصالحین، نیک لوگوں کے مسئلے میں غلو کرنا۔ اب یہ الگ ہے، محبت، تعظیم، ڈر، خوف، امید، کوئی بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں میں غلو کرنا۔ تو یہ شرک جو پھیلا ہے، جو اس کے چور دروازے ہیں، ان میں سے ایک چور دروازہ کیا ہے؟ الغلو فی الصالحین، نیک لوگوں کے مسئلے میں غلو کرنا۔ اور آج اس کی زندہ مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، نیک لوگوں میں غلو کرتے ہیں، جھک کر سلام کرتے ہیں، بابا، ولی، پیر آئے تو کیا کرتے ہیں؟ جھک کر سلام کرتے ہیں، تعظیم میں گردن جھکا لیتے ہیں، آئے تو راستہ ہٹاتے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج کل بہت ساری علماء کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں، اہل حدیث علماء کے ساتھ، ہاں، سیلیبریٹی کلچر، آئے تو ان کے لیے الگ سے جگہ دینا، اسپیشل راستہ بنانا، کیا ہے سب یہ؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کام صحابہ نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، آپ نے سختی سے منع کیا، کہا کہ نہیں کرنا، نہیں، تعظیم صرف اللہ کی ہوگی، آپ نے منع کیا، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے صاف منع کیا، آپ نے کہا من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس آدمی کو اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میرے آنے سے سب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، سب مجھے اٹینشن دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لوگ مجھے اٹینشن دینا، میں تو سب مجھے بول کے سلام کرنا، میں آگے بڑھنا، میرے لیے تو جگہ دینا۔ اگر کسی آدمی کو اس میں دلی خوشی ہو رہی ہے تو گویا وہ اس عمل کو اچھا سمجھ رہا ہے، غیر درست عمل ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال نیک لوگوں کے مسئلے میں غلو کرنا، سورہ نساء آیت نمبر 171، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقفے کا ٹائم کیا ہے؟ 11:30، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم روح من۔ اللہ کہتا ہے کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین کے مسئلے میں غلو نہ کرو۔ کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ اے اہل کتاب تم اپنے دین کے مسئلے میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں وہی کہو جو اللہ نے کہا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اپنے سے باتیں نہ کرو۔ انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ، یہ عیسیٰ بن مسیح جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اس کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم عذرا کی طرف بھیجا تھا، اور اللہ کے روحوں میں سے ایک روح ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اہل نصارہ نے انجیل کے اندر ہو، ٹھیک ہے، اپنی کتابوں میں تحریف کر کے ہو یا دین میں بدل کر جو غلو کیا، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر منع کیا۔ انہوں نے کیا غلو کیا؟ حضرت عیسیٰ کو انسانیت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام تک لے گئے، جو ان کا مقام تھا اس سے اوپر اٹھا کے لے گئے، رسالت سے ربوبیت، انسانیت سے الوہیت، انسانیت سے الوہیت اور رسالت سے ربوبیت تک کا سفر انہوں نے کروایا، جو ظاہری طور پر صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں تھا۔ ربوبیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اس کے علاوہ الوہیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے جھوٹ باندھا
جھوٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنے لیے بیوی بنا لی، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا، ٹھیک ہے، یہ بھی غلو تھا۔ لہذا اللہ نے کہا کہ اے نصارہ تم دین کے مسئلے میں، اب دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیوی بیٹا بنایا، یہ دین کے اندر غلو تھی، اور حضرت عیسیٰ کو انسانیت سے زیادہ بلند کیا، یہ ان کی شخصیت میں غلو تھی۔ تو دین میں غلو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بیٹا بنا دی، یہ دین کے اندر غلو کیا۔ اور حضرت عیسیٰ میں غلو کیا کیا کہ انہیں الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا۔ تو بنیادی طور پر یہی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف ان کا نسب بیان کیا، عیسیٰ بن مریم، مریم کے بیٹے ہیں وہ۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ، مریم کے بیٹے عیسیٰ، مریم کے بیٹے عیسیٰ، صاف کہہ دیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات واضح طور پر کی گئی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کا کوئی نسب نہیں ہے، اللہ کا کوئی نسب نہیں ہے کہ اللہ سے بڑا، اللہ سے چھوٹا، نعوذ باللہ۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے بیوی بیٹا بنایا، ان لوگوں نے اللہ کے لیے نسب بنایا، اور یہ چیز کیا ہے؟ کھلا شرک ہے، دین میں غلو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا کہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، ہماری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، ہمارے بھیجے گئے رسول میں سے ایک رسول ہیں، بلکہ وہ ایک کلمہ ہے جسے ہم نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت مریم تک پہنچایا تھا، جو انہوں نے ان کی شرمگاہ میں پھونک ماری تھی، لہذا اللہ کے حکم سے وہ کیا ہو گئے؟ حاملہ ہو گئی۔ یہ اس طرح کلمہ ہوئی۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 77۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کے مسئلے میں حق کے علاوہ تم غلو نہ کرو، اور کسی ایسی قوم کی اتباع نہ کرو جو اپنے خواہشوں کی اتباع کرتی ہے، ورنہ تم بھی ان کی طرح گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اکثر لوگ اپنے رب کے مسئلے میں کیا ہے؟ خواہشوں کی اتباع کر کے گمراہ ہو گئے۔ یہ بھی آیت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر صاف فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، کہ تم دین میں غلو کرنے سے بچو، فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے دین کے مسئلے میں غلو کر کے ہی وہ برباد ہو گئے۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، تو ایک اہم سوال ہے کہ بنی آدم میں سب سے پہلے جو شرک اکبر ہوا اس کی پہلی وجہ یہی نیک لوگوں میں غلو تھا۔ بنی آدم میں جو سب سے پہلے شرک اکبر ہوا، شرک کے حوالے سے ہماری گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے، کیسے شرک آیا، قوم نوح میں کیسے شرک آیا، قوم ابراہیم میں شرک کیسے آیا، میں نے مختصر طور پر بتایا تھا، اگر یاد ہے تو بتایا تھا، نہیں بتایا تھا؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں جو ورقے پڑھائے جا رہے ہیں نا، ایک بار ہر مہینے میں ایک بار نگاہ دوڑانا۔ قرآن اور دین کی خاصیت ہے بار بار پڑھتے رہیں گے تو یاد رہتا، ایک بار لکھے ضائع کر دیے تو حقیقت میں یہاں بیٹھنے کو بھی اب ضائع کر دیے۔ یہ کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ لکھو، نوٹ لکھو، منتھ میں، مہینے میں ایک مرتبہ نگاہ دوڑانا، ہاں یہ پڑھے تھے، یہ پڑھے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ علم زندہ رہتا ہے۔ درختوں کو زندہ کر رکھنے کے لیے پانی دینا، علم کو زندہ رکھنے کے لیے بار بار پڑھنا، اسے یاد رکھنا۔ تو اس لیے یہ جو ورقے حفاظت سے رکھیے۔ اب یہ تقریباً کتنا ہوا درس ہوگا؟ جزاک اللہ خیر، مجھے یاد نہیں، سال 1.5 سال سے شاید چل رہا ہے۔ کہاں سے شروع کیے ہم لوگ؟ ایمان سے شروع کیے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، بس اوقات فرشتوں پر ایمان پر 2 سیکشن میں کئی ہو گئے، شاید جہاں تک میں سمجھ رہا 12-15 تو ہو گئے اسے، تو ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے 12-15۔ ہاں دیکھیے ایک مرتبہ پڑھیے اس کو، ہاں وہ بعد میں امتحان لیں گے کس کے پاس کتنے ہیں۔ ہاں بہرحال، تو سب سے پہلے جو شرک اکبر بنی آدم کے اندر آیا وہ کس طریقے سے آیا؟ نیک لوگوں میں غلو کرنے گے۔ لیکن انشاءاللہ آپ سے اس کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے، آپ سے ان چیزوں کی حفاظت کرنا، یہ ذخیرہ ہے، یہ محنت آنا آپ کا، محفوظ رکھنا اسے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کس قوم کے اندر آیا تھا؟
قوم نوح اللہ نے کہا وَقَالُوا لَا تَذُرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذُرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ نَصْرًا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے، نہ ود کو، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ شیطان ان کے پاس آیا، وحی کی کہ ان کے پتھر بنائے جائیں، ان کے بعد والوں کے پاس آیا اور کہا کہ انہی کی عبادت تمہارے ماں باپ کرتے تھے۔ اس طرح عبادت کی گئی اور علم کو بھلا دیا گیا۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اور عجمیوں کی طرف خصوصی طور پر یہ اشارہ کیا گیا کہ جو عجمی ہیں یا اہل کتاب ہیں یہ مشرک کیوں بنے؟ یہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر عجمی میں ہندوستان آتا ہے، آپ جائیے ہندوستان کے اندر جو شرک ہے اس کی بنیادی وجہ یہ نیک لوگوں میں غلو کرنا ہے۔ ایک عام آدمی ہے، عام آدمی کھا رہا پی رہا سو رہا مر رہا ہے، لیکن اسے اتنی اس کی عزت کی کہ اس کو خدا بنا دیا، ٹھیک ہے؟ جیسے خود آپ جائیے جو اپنشد ہے اس کو دیکھیے، یا جو ان کے رامائن مہا بھارت ہیں، یا ہندوؤں کے جو ویدات ہیں، رگ وید یا یجروید ساموید، ان کتابوں کو دیکھیے، چاہے رام ہوں، لکشمن ہو، سیتا ہو، ان کے نزدیک یہ عام انسان تھے، عام رشی منی تھے، نیک لوگ تھے، لیکن ان کی اتنی عزت کی ہے کہ اب سب سے بڑے خداؤں میں رام ہے۔ رام مندر بنائے، دیکھیے کیوں بنائے؟ سب سے بڑا خدا ان کے نزدیک کون ہے؟ 3 ہے، برہما، وشنو، شیوا، یہ 3 اصل خدا ہیں۔ ان کی مندریں کم ہیں، ان کی مندریں کم ہیں، لیکن رام کی مندریں زیادہ ہیں۔ گنیش، اس کی مندریں زیادہ ہیں، اس کی پوجا زیادہ کی جاتی ہے، اصل خدا کو چھوڑ دیے۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھنی ہوگی کہ اصل ان کا مسئلہ ہے جب کسی چیز کی انسان زیادہ تعظیم کرتا ہے اس کی عبادت زیادہ کرتا ہے، اور یہ اجمیوں کے اندر اکثر ہے، عرب کے علاوہ، اہل کتاب کے علاوہ یہ عام لوگ، جتنے لوگوں کے اندر آپ شرک دیکھیں گے وہ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور جب انسان ان کی تعظیم کرتا ہے تو شرک کرتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے۔ چلیے، تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چاہے اہل کتاب ہو یا عجمی ہو، سب سے بڑی بلا ان کے نزدیک یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نیک لوگوں کے مسئلے میں اتنا غلو کیا کہ ان کی عبادت کی گئی۔ اور ابھی ارطغرل الغازی ترکی، میں نے کیا کہا کون سے مذہب کے ہیں یہ لوگ؟ صوفی ہیں۔ صوفی ازم یہ سب سے بڑا شرک کا اڈا ہے۔ ابدال، قطب، کبھی سنے یہ چیزیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ سیکشنوں میں ایک سیکشن صرف فرقوں پر کریں گے۔ شیعہ کون ہے اگر اللہ نے زندگی بخشی تو، صوفی کون ہے، پورا سیکشن، وما لہو وما علیہ، ان کا منہج کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، عقیدے میں کیا ہے، اخلاق میں کیا ہے، شرک کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ عقیدے کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے کہ آپ دوسرے فرقوں کے بارے میں پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پڑھیں گے، مکمل صوفیوں کے بارے میں۔ تو بہرحال ان کے یہاں یہ جتنا حلول کا عقیدہ آیا، اتحاد جسے وحدت الوجود کہا جاتا ہے، یہ سارے عقیدے کہاں سے آئے؟ یہ سب صوفیوں کے اندر سے آئے، صوفیوں کے ذریعہ، سب صوفیوں کے ذریعہ، اور دین کو اندر سے کھوکھلا کر دی۔ اور بہت سے لوگ ان صوفی ازم سے بڑے متاثر ہیں۔ تصور کیجئے ہندوستان میں صوفی ازم ایک دم ٹاپ پر تھا، آج بھی گانوں میں صوفی ازم کا اثر دیکھیں گے آپ، صوفی گانے، باقاعدہ ایک کیٹیگری ہے صوفی گانے بول کر، صوفی ازم۔ حالانکہ یہ سب اصل میں ان کے اعتبار سے اسلام ہے، ہاں، اولیاء کی قبریں زیادہ ہیں، اولیاء کی جو صوفی سے متاثر تھے ان کی قبریں بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جتنے بھی نقش بندی ہیں، یا اس کے علاوہ یہ جو طریقے ہیں صوفیوں کے سبھی، دیکھیں نقش بندی، ہاں، نقش بندیوں کا جو طریقہ یہ صوفیوں کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ غریب نواز ہیں، آپ کے گلبرگہ شریف ہیں، سب شریف ہیں، سب صوفی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ اگر آپ جائیں تو ایک شخص تھے، ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ لوگوں کہتے ہیں کہ مسلمان، ان کی تاریخ پڑھنے پر بہت ساری چیزیں مشکل نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ پہلے صوفی تھے، ان کے انتقال کے بعد، مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی مندر بنائی، اب وہ ہندو کے خدا ہیں۔ کون؟ کس کی بات کر رہا ہوں میں گرو نانک کی بات نہیں کر رہا ہوں، سائی بابا، ہاں، سائی بابا۔ لوگ ان کی سیرت کو پڑھیے، پورا صوفیزم سے بھرا ہوا ہے، صوفیزم کو لے کر چلے، لیکن کیونکہ مشرک بھائی ہوتے ہیں، مشرک بھائی، تم بھی شرک کر رہے ہم بھی کر رہے، ایک دن تمہیں ہمارے خدا کو لے، ایک دن ہم تمہارے خدا کو لیتے، ٹائی اپ ہو گیا، دونوں مل کو کرتے۔ اس لیے قبر پرستوں کے یہاں مشرک بھی آتے ہیں،
اور ہمارے مسلمان بھی قبر پرستی کرتے ہیں. کوئی بعید نہیں ہے، بہت تعجب کرتے ہیں کہ کیسے ایسے ہوا کہ برقع پہن کر گنیشا کے سامنے ہماری خواتین جا رہی ہیں. یہ بھی تو دیکھو، وہ بھی تو تمہارے پاس آ رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں؟ بندے نواز، غریب نواز، جاؤ دیکھو، آدھے مسلمان آدھے غیر مسلم ہیں اور لوگ خوش ہوتے ہیں. دیکھو انہوں بھی ہمارے سے مانتے ہیں، آپ بھی تو دیکھو ان کے اس کو مانتے ہیں. کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، اس میں بہت ہی ماتم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی یہ جو صوفیوں کا ہے، تو صوفی نے جو باتیں کہیں، بلکہ سمجھ لیجئے نصارہ سے زیادہ بری یہ صوفیوں کی باتیں تھیں جو حلول کا عقیدہ کرتے ہیں. حلول کا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذلک مخلوق کے اندر آتا ہے، مخلوق کے اندر آتا ہے. جیسے ہندوؤں کے نزدیک ایک عقیدہ جس کو اوتار بولتے ہیں، اوتار کا عقیدہ. ایک مورتی ہے، مورتی پوجا، مورتی پوجا کو منع کرتے ہیں. اصل جو برہمن ہے وہ مورتی پوجا کو نہیں مانتے، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم یہ پوجا جب کرتے ہیں تو وہ خدا اس کے اندر آ جاتا ہے. جیسے ہم برہم دیوتا، شیو، سوریہ دیوتا، ایک سوریہ چکر بنا کر اس کی عبادت کر رہے ہیں. جو سوریہ دیوتا ہے وہ اپنا عکس، اپنا اوتار اس میں چھوڑتا ہے، تو ہم پتھر کی نہیں اسی کی عبادت کر رہے ہیں. یہ کانسیپٹ ہے ان کا، یہ حلول عقیدہ ہے. اور وہی عقیدہ کیا ہے؟ صوفی حضرات بھی پیش کرتے ہیں. چلیے، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ خصوصی طور پر یہ صوفیزم سے متاثر ہیں، اور آج بھی کئی ایک ممالک ہیں جہاں صوفیزم بہت زیادہ ہے. اس میں سب سے سر فہرست ہیڈ لسٹ میں ترکیہ ہے، پورا صوفیزم ہے. اور جب صوفیزم جہاں ہوگا وہاں حلال و حرام بلکہ فطرت کی مخالفتی کام بھی ہوگی. یہ اسلامی ممالک میں پہلا ایسا ملک ہے جو LGBT کمیونٹی کو کیا ہے، بالکل انسانیت کا حق دیا کہ LGBT کمیونٹی. اس کے علاوہ مزید ہے، لیکن یہ علم کی باتیں ہیں. اس کے علاوہ غیر فطری شادیاں، مرد مرد سے، عورت عورت سے شادی کریں، سب اللیگل ہے. کیونکہ صوفیزم نام ہے اباحیت کا. صوفیزم نام کیا ہے؟ اباحیت کا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ترکی ہے، اردغان ہے، یہ دین کا محافظ ہے، یہ اسرائیل سے لڑے گا. جس کو توحید نہیں معلوم، شرک جس کے گود میں بھرا ہے، وہ اسرائیل سے لڑے گا. اور لوگ اس کو بنا کر رکھیں. 2026 آتے آتے امریکہ سے ترکی نے وعدہ کیا تھا، دوسری جنگ عظیم کے وقت ترکی اتنا پر قبضہ تھا، امریکہ نے لیا، کہا 100 سال بعد آپ کو لوٹا دیں گے. ترکی مانگ رہا ہے، دو ہم کو سعودی عرب دو، ہم کو ایران دو، عراق دو. امریکہ نے دیا ٹھنگا شریف. سنیں 1-1.5 سال پہلے بڑا ہنگامہ ہوا اس کے بارے میں، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ اب ترکیہ آئے گا، اب ترکیہ یہ کرے گا. سب سے پہلی بات، جس کے دل میں توحید نہیں، سب سے برا انسان ہے دنیا کا. اللہ نے نجس کہا، ناپاک کہا. کس کو؟ مشرکوں کو اللہ نے ناپاک کہا. اور صوفیزم جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ توحید ہے جو صوفیزم کا شرک ہے. بہرحال نیک لوگوں میں غلو کرنا یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہے، بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں غلو کرنا، مقام سے بڑھ کرنا، الوہیت کے درجے پر پہنچانا، حقیقت میں یہ اللہ کی تشبیہ کو خراب کرنا ہے. ایک حقیر مخلوق کو آپ اللہ کے برابر لے گئے تو اس مخلوق کا مقام نہیں بڑھائے بلکہ اللہ کا مقام آپ گھٹائیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک مخلوق کو آپ اللہ کے برابر لے گئے تو یہ مت سمجھو کہ اس مخلوق کا مقام بڑھائے. سب سے بری چیز، وہ مخلوق تو اس مقام کی ہے بھی نہیں، لیکن آپ اللہ کے مقام کو نیچے کر دیے. تو لہذا یہی کہتے ہیں کہ اسی کے انکار کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، اور اتنا سب جو لڑائی جھگڑا سب ہوا یہ شرک ہی کے خلاف ہوا. لہذا مخلوق کو اس کے درجے پر رکھا جائے، خالق کے برابر کبھی نہ سمجھا جائے. جن لوگوں نے مخلوق اور خالق کو ملانا چاہا، اور کیا ہے، ایسے لوگوں نے شرک کو انجام دیا. قرآن میں اللہ نے کہا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، انہوں نے کہا کہ اپنے خداؤں کے ساتھ تم جمے رہو، یعنی انہیں دین کے مسئلے میں تم غلو کرتے رہو. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ آدمی کے مرنے کے بعد یہ کہنا کہ اسے بہت ساری صلاحیتیں مل جاتی ہیں. زندہ تھا تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا، لیکن مرنے کے بعد سب کا ولی بن گیا. زندہ تھا تو نماز نہیں پڑھتا تھا، زندہ تھا تو کسی کو 10 روپے نہیں دیا، زندہ تھا کسی کے لیے دعا نہیں کیا، لیکن مرنے کے بعد سب کا حاجت روا بن گیا. کیسے ایسے ہوا؟ یہی اصل میں شرک ہے جسے شیطان لا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے. چلیے، تو قبروں کی تعظیم کرنا حقیقت میں یہ ناجائز عمل ہے. اور جو ابھی ذکر کیا ہم نے قبروں کے بارے میں، تو اگر آپ کسی نیک آدمی غلو کریں گے، کسی نیک آدمی کے مسئلے میں غلو کریں گے، جب زندہ ہے تب بھی اس کی تعظیم کریں گے، مر گیا تو اس کی قبر کی بھی آپ تعظیم کریں گے. تو قبروں کی تعظیم کا اصل کیا ہے؟ نیک لوگوں میں
غلو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نیک لوگوں میں غلو کرنا یہ حقیقت میں اہل کتاب نصارہ کا ہے, بلکہ قوم نوح کے اندر جو سب سے پہلے شرک آیا تھا یہی تھا. لکھیے کچھ چیزیں نیک لوگوں میں غلو کرنے کی حرام قسمیں جو شرک تک انسان کو لے جاتی ہیں. نیک لوگوں میں غلو کرنے کی کچھ حرام شکلیں جو انسان کو شرک تک لے جاتی ہیں. 11:50 پہ انشاءاللہ تعالی وقفہ ہوگا ہمارا. نیک لوگوں میں غلو کرنے کی وہ حرام شکلیں جو انسان کو شرک تک لے جاتی ہیں. نمبر 1, تعریف میں غلو کرنا. تعریف میں غلو کرنا. کیسے تعریف میں غلو کرنا؟ صفات ہیں تو بڑا چلا کہ تعریف میں غلو کرنا مطلب کیا؟ جو حقدار نہیں ہے اس کا حق دینا. حقدار نہیں ہے, اتنی تعریف کے لائق نہیں ہے, بڑھانا. ٹھیک ہے جی, وسیلے سے دعا کرنا. یہاں تعریف کی بات ہو رہی ہے, نیک لوگوں کی تعریف کرنا. آپ حاجت رواں ہیں, مشکل کشاں ہیں, داتا ہیں. دیکھیں ولیوں کے اولیاء, آپ جائیے کبھی ایک اعلان پڑھیے, بریلوی حضرت کا کوئی اعلان پڑھیے, عالم کی تعریف کیسے کرتے دیکھیے. شہنشاہوں کے شہنشاہ, عالم دہر, فقیہ عصر. نام چھوٹا رہتا لیکن تعریف 2 لائن میں رہتی نہیں رہتی. یہ عام علماء کا حال ہے. اب ان کے اولیاء کے ساتھ کیا کریں گے, 20 لائن لکھتے. انسان ان کے لقب میں ایسا کھو جاتا, نامش نہیں معلوم کیا ہے. بلاگرز بڑے کمال کرتے ہیں. ایک قبر والے کے بلاگ کیا تھا کہ کس کی زیارت کے لیے آئے. بابا کی زیارت کے. نام کیا ہے, نام معلوم نہیں. کتنے 1000 کلومیٹر کا سفر کرا, اتنا سب کھانا وانا لاگ ڈالا, کون سا بابا ہے نام معلوم نہیں. ہاں معصوم لوگ ہیں, نہیں معلوم. چلو بولے چلا. اجمیر شریف کو پہنچے, کتنے لوگ اجمیر کی زیارت کریں, نام بولو کا نام. کون مدفون ہے, کون سے ولی, جسے ولی بولتے ہیں نا, کون ہے, نام بولو ان کا. نہیں معلوم. بندہ نواز, خواجہ نواز, غریب نواز, یہ معلوم. آگے کچھ نہیں معلوم. تو اللہ رحم فرمائے. تو سب سے پہلے جو غلو کی حرام قسمیں ہیں جو انسان کو شرک تک پہنچاتی ہیں, اس میں پہلی چیز کیا ہے, تعریف میں غلو کرنا. تعریف میں غلو کرنے کا مطلب کیا ہے, ایسا غلو جو انسان کو شرک تک لے جائے. جیسے ابھی آپ میں سے کسی نے کہا یہ کائنات میں تصرف کا حق رکھتے ہیں, کائنات میں تصرف کا حق رکھتے ہیں. شیعہ حضرات میں سے سب سے برا فرقہ وہ کیا کہتا ہے کہ پتے پتے پر علی کا نام لکھا ہے. اگر علی نہ چاہیں تو ایک پتا زمین پر نہ گرے. قیامت کے دن حساب حضرت علی لیں گے. لوگ کہتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کائنات کے اندر تصرف حضرت علی کو دے دیا گیا, جو تصرف کس کے پاس ہونا چاہیے, صرف اللہ کے پاس ہونا چاہیے. مرنے کے بعد یہ ہماری بات کو سنتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا غلو ہے ان کے مسئلے میں؟ بابا کے پاس گئے, جا کر فریاد کر رہے ہیں, نظر مانے, فاتحہ کرے, بکرا کاٹے, سب کرے. کس لیے؟ حاجت رواں ہیں, مشکل کشاں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ کون تو سنیا جا کو, کون کو مر کو دیکھا نہیں معلوم. نہ مرنے کے بعد ہم کسی کو بتا سکتے ہیں, نہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مرنے والا سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا. تو یہ غیبی مسئلہ ہے. ہم شریعت میں دیکھیں گے, شریعت نے صاف کہا انک لا تسمع الموتى, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. جو مر گیا اتنا سنتا ہے جتنا اللہ سے سناتا ہے. یہ کہ علمی مسئلہ ہے کہ مردے کتنا سنتے ہیں. ہاں سنتے ہیں, اتنا سنتے جتنا اللہ سناتا ہے. جب لے کر جا رہے ہیں لوگوں کے ہارٹ کو سنتے ہیں, دفنانے سے پہلے ہارٹ کو سنتے ہیں, سنتے اتنا. قلیب بدر کے لوگ سنے تھے. اس کے علاوہ ہماری طرف سے کچھ بھی سنتے ہیں؟ نہیں سنتے قبر والے. پھر تمہیں قبرستان میں داخل ہوئے تو سلام کک کرتے, سلام زندگی کرتے ہیں, مردہ کرتے ہیں. ایک آدمی مرا ہوا, السلام علیکم بولتے ہیں آپ لاش کو,
زندگی بولتے ہیں السلام علیکم. اب تمہیں سلام کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ قبر والے سنتے ہیں اس لیے سلام کر رہے ہیں. صحیح بات ہے یہ؟ یہی غلط ہے؟ تمہیں کرے تو صحیح، ہمیں کرے تو غلط ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں جزاک اللہ خیر، یہ اصل بات ہے. اب میں آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک سلام کرے شیخ، میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا اس لیے سلام کریں. سلام دعا ہے، سلام سنانی یہ دعا ہے. میں آپ کو دعا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنی رحمت کا حقدار بنائے، اللہ کی برکت کے آپ رحمت بن جائے. آپ کریں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اس کی رحمت ہو، اس کی برکت ہو. اور دعا زندوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے. جو مردہ ہیں ان کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، دعا ہے، یہ سلام دعا ہے. بہرحال تو دعا سے مرنے کے بعد سنتے ہیں. جتنے لوگ جاتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کی تعریف میں غلو کی، تعریف میں غلو کی. کہ یہاں پر کیا ہے، اجمیر شریف کی دیگ سے ایک بار کھانا کھا لیے تمہیں، اور اس کا پرساد، وہ لوگ کیا بولتے ہیں اسے، کچھ بولتے ہیں نام، تبرک. ہاں الگ الگ نام دیتے ہیں، ہندوؤں کے یہاں پرساد سیم ہے. مشرک موسر بھائی کہتے ہیں. تو وہ تبرک لاتے ہیں وہاں سے، 4 دن سے لا کر باس آتے رہتی ہے لیکن پھر بھی کھاتے ہیں. تبرک ہے، کیا نہیں بول سکتے. ہاں تبرک لیتے ہیں، کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. کہاں کی تعویذ ہے؟ اجمیر شریف کی تعویذ ہے. یعنی جگہ کا بھی اتنا امپیکٹ ہے کہ اجمیر شریف کا کالا دھاگا ہے، عام قبر کا کالا دھاگا، اجمیر شریف کا کالا دھاگا، ریٹ میں بھی فرق ہے اور دل کی تعظیم میں بھی فرق ہے. عام کپڑا ہے، یہ مدینہ کا کپڑا ہے، عزت سے لوگ پہنتے ہیں. سبحان اللہ. بڑا یہ افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے کیسے دلوں میں تعظیم کو پال لیا. کہاں کپڑا ہے؟ مدینہ کا. مدینہ سے لے ماشاءاللہ. فین بہت اچھا ہے، یہ مدینہ کا فین ہے. کہاں لگے؟ لیٹرین میں لگے، ایگزاسٹ فین ہے لیکن مدینہ کا ہے. اب کن کن چیزوں کی تعظیم کریں گے بتائیے. ہاں اور حقیقت میں ایک صاحب لائے ایگزاسٹ فین، لیٹرین میں لگائے اور شان سے دکھا رہی ہے مدینہ سے لایا. اب کیا کریں؟ ہاں کیا بولیں ان کو بتائیے. جنون کچھ لوگوں کو ہے، احرام کے کپڑے کا جنون ہے، وہاں سے لائے یہاں سے لائے، پڑوسی ملک کا کپڑا ہے. اللہ رحم فرمائے. اس کے علاوہ یہ سننا، یہ کہنا کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، میری حاجت کو سنتے ہیں، ہم کو نفع پہنچاتے ہیں، ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ غیب جانتے ہیں. کسی ولی کے بارے میں بولو کہ ولی کو غیب نہیں معلوم. سبحان اللہ. جنگ بدر، جنگ جمل، جنگ صفین سب کرنے کے لیے تیار ہے، سب ہو جاتے. کیسے بولے کہ آپ ولی کو غیب نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اے نبی آپ کہیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے بھی غیب معلوم ہوتا نا سارے خیر کو میں لوٹ لیتا. وَمَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی مجھے مارتا نہیں. غزوہ بدر کے کنویں میں، غزوہ احد کے وقت میرے پیشانی نہیں ہوتی، زخمی نہیں ہوتی، میرے دانت نہیں ٹوٹتے، مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی. معلوم ہوتا کہ طائف میں مارنے والے میں جاتا ہی نہیں، مارنے والے تو پتھر سے بچ جاتا. کچھ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا آپ کہیے کہ مجھے غیب نہیں ہے، غیب معلوم نہیں ہے. اگر غیب معلوم ہوتا تو سارے نیک کاموں کو میں کر لیتا. بہرحال تو یہ کہنا، یہ ساری غلو ہے، تعریف میں غلو. یہ کہنا کہ ہمارے ولی کائنات میں تصرف کرتے ہیں، وہ مرنے کے بعد سنتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہمیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ علم غیب کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں، مردوں سے دعا کرنا، ان سے مدد طلب کرنا، یہ الوہیت میں شرک اکبر ہے. اور اگر کوئی آدمی تعریف میں ایسا کرتا ہے حقیقت میں وہ شرک اکبر کو کرتا ہے. اب اگر تعریف کی بات کی جائے، خود اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا. آپ نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس طرح نصارہ نے ابن مریم کے بارے میں غلو کیا، تم میرے بارے میں ایسا غلو مت کہو. میں اللہ کا بندہ ہوں تو کہو یہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ آپ کی بڑی بڑی تعریف کی جائے. ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے سیدنا وابن سیدنا خیرنا وابن خیرنا، آپ سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، آپ ہم میں سب سے اچھے ہیں اور سب سے اچھے کے بیٹے ہیں. تو آپ نے کہا یہ باتیں مت کہو، وہی کہو جو اللہ نے کہا. اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ محمد بن عبداللہ آپ ہمارے بندے اور ہمارے رسول ہیں، وہی بولو.
سب سے بہتر، سب سے اچھی، سب سے یہ، سب سے وہ، نبی کے بارے میں جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا، تو کسی نے، کہنے والے نے کہا کہ حضرت یونس سے غلطی ہوئی، اللہ کے نبی کبھی غلطی نہیں کرتے، تو آپ نے فوراً ٹوکا، کہا کہ نہیں، حضرت یونس یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے تھے، اور کبھی میرا ان کا کمپیریزن مت کرنا، سختی سے منع فرمایا۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کبھی مجھے یہ مت کہو کہ حضرت موسیٰ سے میں بہتر ہوں، آپ نے منع کیا کہ یہ مت کہو کہ میں موسیٰ سے بہتر ہوں۔ اللہ کے مسئلے میں انہوں نے بڑا صبر کیا، آپ انبیاء کی تعریف کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام غلو سے، سختی سے منع کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں، آدم کی اولاد میں سب سے افضل آدمی آپ ہیں، اس میں کوئی شک ہے کیا؟ کسی کو شک نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے تعریف کو پسند نہیں کیا کہ آپ کے منہ کے سامنے تعریف کی جائے، بلکہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جو تمہاری بڑھ بڑھ کر تعریف کرتا ہے نا، اس کے منہ میں کیا کرو؟ مٹی ڈال دو۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایاکم والتمادو فإنہ الذبح، کہ تم آگے بڑھا بڑھا کر کسی کو چنے کے جھاڑ پر مت چڑھاؤ۔ چنے کا جھاڑ دیکھ کتنا رہتا؟ چھوٹا رہتا، اس پہ چڑھ نہیں سکتے، پیر نہیں سکتے، ٹوٹ جائے گا، لیکن پھر بھی اس پر لوگ چڑھاتے ہیں۔ یہ مثال سمجھے، چنے کے جھاڑ پہ چڑھانا، ہر بورے کا جھاڑ کتنا رہتا جی؟ چھوٹا رہتا، اس پر کون تو پیر رکھ سکتا، لیکن پھر بھی اس پر کھڑاتے لوگوں کو۔ مطلب مثال یہ ہے کہ جو حق آپ نہیں رکھتے، آپ کی تعریف کر 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 کے آپ کو اتنا بڑا بنا دیتے۔ اور بہت سارے لوگ تعریف پسند رہتے، تعریف پسند، تعریف کرو تو کام کرتے، تعریف کرو تو تمہارے معاملے کو حل کرتے۔ آپ کو پتہ ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ، معذرت کے ساتھ امام ابن کثیر، امام قرطبی، بہرحال ایک بڑے امام کا قول ہے، کہتے ہیں کہ الشکر لمن یحب الشکر ظلم، کہ تعریف پسند آدمی کی تعریف کرنا یہ ظلم ہے، کیونکہ تعریف کو پسند کرنا یہ خود ظلم ہے، اور ظلم کی مدد کرنا ظلم ہے۔ سامنے والا آدمی تعریف پسند، تعریف کرے تو کام کرتا، ایسے آدمی کی تعریف کرنا ظلم ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں جائز ہے۔ الحمدللہ اتنا سب پڑھایا، ایک آدمی بھی شکریہ بولا نہیں، اس سے لوگ ہیں، یہ ظلم ہو گیا۔ کس کے لیے کیے بھائی؟ آپ لوگوں کی تعریف کے لیے کیے، شکریہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرو جی، اللہ کے لیے کرو۔ یہ حقیر مخلوق کیا دے گی؟ ایک آدمی تم کو کیا دے گا؟ پوری دولت دے گا، کیا ملے گا اس سے؟ کوئی نہیں دے گا اپنی دولت۔ کیا دے گا تم کو؟ 2 وقت کی روٹی دے گا، وہ تم خود کما لو گے۔ 1 وقت کی عزت دے گا، عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو مخلوق سے انسان کا وابستہ رکھنا یہ بڑی غلط چیز ہے۔ اس لیے کبھی بھی انبیاء نے کیا کہا کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہم تم سے کھانا اور شکریہ مانگنے کے لیے نہیں آئے، ہم کو تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہیے، تمہاری غذا بھی نہیں چاہیے، ہم اللہ کے لیے آئے، کیونکہ شکریہ یعنی تعریف دینے والا، عزت دینے والا، کھلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ وما توفیق الا باللہ، ہم اللہ کی توفیق پہ جیتے ہیں، کسی کے سہارے نہیں جیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ضروری ہے۔ تو کیا ہے؟ الشکر لمن یحب الشکر ظلم، ایک آدمی تعریف پسند ہے، ایسے آدمی کی تعریف کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تعریف پسند آدمی کی تعریف ہرگز نہیں کرنا، ناراض ہوا تو ہوا، ناراض ہوا تو ہوا، ایسے آدمی کی تعریف کرنا۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کو سختی سے ناپسند کرتے تھے، سختی سے اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑھ چڑھ کر تعریف کی جائے، تو لہذا ان چیزوں سے انسان کو سختی سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تعریف کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ تعریف کرنے سے کیا ہوگا؟ نفس غالب آ جائے۔ کس مسئلے میں غالب آئے گا؟ تکبر بڑھتا، ہاں، اور سپیریئر سمجھتا، دوسروں کو حقیر سمجھتا۔ ایک برائیوں کی فہرست آتی پوری، جس آدمی کی تعریف کرے تو وہ سب سے پہلے یہ کہ آپ اس پر ظلم کرے، جس چیز کا حقدار نہیں تھا وہ بولے۔ سچ میں کوئی ماشاءاللہ خوبصورت ہے، بولیے اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے، تعریف کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ مالدار ہے، لوگوں کو خرچ کرتا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سچ ہے تو بولنا، جھوٹی تعریف نہیں کرنا، سمجھنا ہے؟ اگر آپ نے جھوٹی تعریف کی تو گویا آپ نے ایسی چیز اس کے اندر دکھائی جو ہے نہیں، جھوٹ ہے۔ پہلی بات جھوٹ، دوسری بات اس کے دل میں آپ یہ باور کرا رہے ہیں یو آر دا بیسٹ۔ جیسا پوری دنیا کیا کہتی ہے، یہ کارپوریٹ جاب والے سکھاتے ہیں ایسا کام کرو، آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم دا بیسٹ، سب سے ریس میں دوڑنا۔ اسلام کہتا ہے نہیں، آئی ایم دا بیسٹ مت کہو، یہ دل میں تکبر لائے گا۔
دل میں تکبر لائے گا. تواضع رکھو. تواضع پوچھا گیا تواضع کیا ہے؟ تو کہا گیا تواضع یہ ہے کہ جب کسی بڑے آدمی کو دیکھو جو تم سے بڑا ہے تو کہو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. داڑھی سفید ہو گئی، عمر میں بڑا، یہ مجھ سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھ سے پہلے پیدا ہوا اور مجھ سے زیادہ نیکیاں اس کے پاس ہیں، اس لیے مجھ سے بہتر ہے. اپنے سے چھوٹے کو دیکھو تو کہو میں اس سے برا ہوں کیونکہ اس سے پہلے میں پیدا ہوا اور میرے پاس جتنے گناہ ہیں یہ بچے کے پاس اتنے گناہ نہیں ہیں. یہ دل کے اندر ہمیشہ رکھنا. بڑے کو دیکھو تو کیا کہنا؟ یہ مجھ سے بہتر ہے. اور چھوٹے کو دیکھو تو کیا کہنا؟ اس سے برا میں ہوں. کبھی دل میں تکبر نہیں آتا. انسان بیلنس میں رہتا، ہمیشہ انسان بیلنس میں رہتا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی انسان کیا کرے؟ اپنے دل کے اندر عاجزی پیدا کرے. لیکن آپ بیجا تعریف کر رہے ہو، تکبر میں آتا. آئی ایم دا بیسٹ سمجھتا، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا اور حقیر سمجھ کر دوسروں کو ظلم کرتا. اور تکبر کتنی بڑی بلا ہے، ہم سب اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں. وقت ہو گیا ہے، یہیں پر ہم مجلس کی اختتام کرتے ہیں. 15 منٹ کا انشاءاللہ تعالی وقفہ ہوگا. 15 منٹ کے وقفے کے بعد اگر اللہ نے زندگی بخشی تو دوبارہ ہم اکٹھا ہوں گے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.